اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں ہوں آپ پر۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے سے پڑھ لیا جائے، کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ مکمل بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و ابا محمد و آل محمد و صحاب محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ واحد حقیقی ہے۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور نبی اللہ تعالیٰ کی عطا سے بنتا ہے، کسی نبی کی اطاعت سے کوئی نبی نہیں بنتا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجیے۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے حضور سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ خلاصہ اس کا یہ بنے گا کہ ایمان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے: دل سے پہچاننا، اور زبان سے اقرار کرنا، اور اعضاء سے عمل کرنا۔ تصوف نام ہے ان رستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جسے قرآن تزکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث احسان۔ اس رستے میں رہبر کو مرشد، پیر کہتے ہیں۔ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ سچے رہبر کی، کہ اس کی ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خوف خدا کا عصا۔ تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں دکھ، تکلیف، غم جیسے تصورات ہی نہیں ہوتے، اور وہاں آ کر رہنے لگے جہاں خوشی بھی غم میں لپٹی ہوتی ہے۔ تصوف دنیا سے الگ تھلگ رہنے کا نام نہیں ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے یہ سیکھنے کا نام تصوف ہے۔ ھذا رحمت من ربی۔ آج ہماری گفتگو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر ہے۔ سلطان الہند عطائے رسول سید معین الدین حسن سجزی ثم اجمیری المعروف خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ ولادت 537 ہجری ہے، 14 رجب، جو 1143 عیسوی بنتی ہے 8 فروری۔ تاریخ وصال آپ کی ہجری کے حساب سے 633 ہجری ہے، 6 رجب، اور عیسوی کے حساب سے 1236 عیسوی ہے، 1236 عیسوی ہے اور 22 مارچ بنتی ہے۔ یوں ٹوٹل دنیاوی عمر 96 سال بنتی ہے آپ کی۔ پیر پیراں عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 67 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی 67 سال 67 ایئرز چھوٹے تھے۔ آپ کو دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے آج 5 فروری 2022 میں اندازاً 786 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر سورج کے ماہ کے حساب سے جو سال بنتے ہیں وہ گنے جائیں تو 786 ہو گئے آپ کو آج، اور قمری سالوں کے حساب سے، یعنی جو چاند کے حساب سے سال بنتا ہے اس کے حساب سے آپ کو 810 سال ہو گئے ہیں آج۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا 810واں عرس، وہ قمری سالوں کے حساب سے۔ آپ کا مزار پر انوار موجودہ ملک ہندوستان کے علاقہ راجستھان کے شہر آجمیر میں ہے۔ آپ زیارت کر لیں اور فاتحہ بھی پڑھ لیں۔ یہ موضوع میں مئی 2012 میں
نیو یارک میں بیان کر چکا، لیکن بہت سے لوگوں نے یہ اصرار کیا کہ اسے دوبارہ سلسلے کی صورت میں بیان کیا جائے، نہ کہ جلسے کی صورت میں۔ تو آج کے موضوع خواجہ غریب نواز میں ہماری جزیات جو ہیں وہ یہ رہیں گی: نام سے برکت، آپ کے پہلے 15 سال، آپ کی تعلیم اور بغداد میں آمد، مرشد سے ملاقات اور صحبت، آجمیر آمد اور تبلیغ، راجاؤں کی زمین پہ غریب نواز کی حکومت، آپ کی تعلیمات، آپ کا وصال و مزار، بادشاہوں راجاؤں کا جھکنا آپ کے دربار پہ، اور چند ضمناً باتیں۔ نام سے برکت حاصل کریں پہلے تو سلطان الہند، فارسی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطاب آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ آپ نے آخری بار جب مدینہ شریف حاضری دی تو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو روضہ انور سے جواب آیا اور سب نے اسے سنا بھی، وعلیک السلام یا سلطان الہند۔ تو فارسی کتب سے تو یہ ظاہر ہوا کہ سلطان الہند آپ کو سرکار نے لقب دیا ہے۔ دوسری وجہ آپ کا لقب سلطان الہند ہونے کی، بلکہ میں کہوں گا مقبولیت کی، یہ ہے کہ ہر شعبے کا بادشاہ آج تک آپ کے در پہ ماتھا ٹیک رہا ہے۔ آپ حقیقی سلطان الہند اور شہنشاہ ہند ہیں۔ دعویٰ مضبوط ہو جائے تو اب چند نام تو مجھے پیش کرنے پڑیں گے۔ اکبر بادشاہ کی آپ کے دربار پہ حاضری، جلال الدین محمد اکبر، اس کا وصال جو ہے وہ 1605 عیسوی میں ہوا ہے۔ میں کبھی ہجری کا سن بولتا ہوں، کبھی عیسوی کا بولتا ہوں، تو دونوں میں فرق ہو جاتا ہے، تو یہ ذرا سن لیا کریں کہ میں نے کہا کیا ہے۔ 1605 عیسوی میں ہوا۔ اس بادشاہ نے اندازاً 14 بار خواجہ کے در پہ حاضری دی ہے اور کئی بار آگرہ سے پیدل آجمیر تشریف لائے۔ اس نے منت مانی تھی کہ چتوڑ میں فتح ہوئی تو ایک بڑی دیگ چڑھاؤں گا۔ یہ فتح واقعی خواجہ کی نظر سے ہوئی، ورنہ اکبر کی فوج کو تو ناکوں چنے چبوا دیے تھے راجاؤں نے۔ قلعہ چتوڑ فتح ہوا۔ اس نے 1558 عیسوی میں ایک بڑی دیگ چڑھا۔ سنا ہے کہ اس دیگ میں 100 من چاول پکائے جا سکتے ہیں۔ اتنی بڑی دیگ کا عطیہ ظاہر کرتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے دور میں، خواجہ غریب نواز پہ مغلوں کے دور میں لوگ ہزاروں کی ٹولیاں بن کر آتے تھے۔ اس دیگ میں کھانا پکانا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اکبر نے خصوصی باورچی جو ہیں وہ مقرر کیے تھے۔ بھئی 100 من جس میں چاول پکتا ہو تو عام آدمی تو نہیں پکا پائے گا نا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی عرس میں ان 2 بڑی دیگوں میں اس باورچی کی نسل کے لوگ ہی کھانا جو ہے وہ پکاتے ہیں، ہیڈ باورچی وہی ہوتا ہے۔ اکبر بادشاہ نے وہاں 1569 میں مسجد بھی تعمیر کروائی۔ ملکی معاملے میں اکبر بادشاہ اور راجہ مان سنگھ میں معاہدہ ہونا تھا، تو دونوں نے معلوم ہے جگہ کون سی چنی؟ خواجہ غریب نواز کا مزار، تو یہاں حاضری دی۔ تو اکبر بادشاہ نے جب مسجد تعمیر کروائی اور آیا، وہاں کے مجاورین کی دل کھول کر خدمت کی۔ تو آپ بھی جب جایا کرو تو خدمت کیا کرو۔ صاحب مزار نے کرنسی تو لینی نہیں ہے، صاحب مزار کو کرنسی نہیں، قرآن کی تلاوت بخشو اور خدام کو مال و پوشاک کا تحفہ دو۔ مہمان جب جاتا ہے تو وہ یوں ہی کرتا ہے، خالی ہاتھ کسی کے گھر نہیں جاتے۔ تو اس لیے جس مزار پہ بھی جاؤ اور جہاں بھی جاؤ، جو بھی جاتے ہیں وہ یہ سن لیں، وہاں جائیے، وہاں کے غریبوں کو دیجیے، وہاں کے مجاوروں کو دیجیے۔ وہ گویا کہ آپ کا نذرانہ صاحب مزار ہی کو جا رہا ہے جی، تو دل کھول کے خوش ہو کے دیا کر۔ سلطان نور الدین جہانگیر، اس نے بھی حاضری دی۔ 3 مائل پہلے ہی سواری سے اتر گیا، پیدل مزار پہ گیا اور وہاں جو مجاورین تھے ان پہ خوب خرچ کیا۔ تو مجاورین کو دینا، خدام کو دینا، یہ بادشاہوں کی عادت ہے۔ شاہجہاں، یہ اورنگزیب بادشاہ کے والد گرامی ہیں، ان کا نام ہے خرم محمد، یہ لاہور میں پیدا ہوئے۔
جو موجودہ ملک پاکستان کا بڑا شہر ہے. انہوں نے ہی اپنی زوجہ ممتاز محل کی یاد میں آگرہ میں تاج محل بنایا تھا. انہوں نے چھوٹی دیگ کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کیا اور وہاں اس میں کھانا پکوایا. 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا. کہا جاتا ہے کہ اس میں 60 من چاول پکائے جا سکتے. یہ تو ایک عرس میں بھی شریک ہوا اور رات گیر تک وہاں قوالی سنتا رہا. یہ میں اورنگزیب کے ابا جی کی بات کر رہا ہوں. 2,40,000 روپیہ لگا کر سنگ مرمر کی خوبصورت مسجد بنوائی. بلند دروازے کا اضافہ کیا. درگاہ معلیٰ اور انا ساگر کے کنارے عمارات بنوائی. اپنے 21 سالہ دور حکومت میں 5 مرتبہ خواجہ غریب نواز کے آستانے پہ حاضری دی. طلبہ سلطان الہند پہ دلائل دے رہا ہوں. جہاں آرا بیگم یہ اورنگزیب بادشاہ کی بہن ہے, شاہ جہاں کی بیٹی ہے. اولیاء چشت سے انہیں خاص محبت تھی. اس کا اظہار اور ثبوت ایک کتاب بنام مونس الارواح لکھ کر دیا. اپنے بھائی دارا شکو رحمت اللہ علیہ کو اپنا مرشد مانتی تھی. ان کا مزار خواجہ نظام الدین اولیاء کے احاطہ میں ہے. میں نے سید دیوان سید طاہر نظامی مدثر اللہ علی سے گزارش کی کہ اگر ان کا کلپ عنایت ہو جائے تو ہمارے ناظرین بھی جو ہیں وہ دیکھ لیں گے, کیونکہ ان کی جو قبر ہے وہ وہاں ہے. آپ نے کرم فرمایا, اپنی آواز مبارک میں ہی وہ کلپ جو ہے وہ بھیج دیا. بڑے ذرہ نواز ہیں یار, کیا بات ہے. میری ملاقات ہوئی ان سے, لاہور تشریف لائے, میرے والد صاحب کے مزار پہ بھی آئے, مجھے چادر بھی انہوں نے دی. ابھی بھی دعوت دیتے ہیں انڈیا آ جاؤ, آؤ آپ, لیکن وہ پاکستانی بون کو مجھے ویزا نہیں دیتے. 2 بار ڈینائی کر دیا انہوں نے. آستانہ عالیہ اتنی بڑی گدی کہ سجادہ نشین ہے. آستانہ عالیہ خواجہ نظام الدین اولیاء وہاں کے سجادہ نشین ہے. یہ انتہائی کرم فرما ہے اور بندہ نواز ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو تصوف سے ہماری محبت جو ہے وہ بڑھاتے ہیں. تو یہ جہاں آرا بیگم جو ہیں, شہزادی جو ہیں, ان کی قبر وہاں ہے, ان کے جد کے احاطہ کے اندر. ٹھیک ہے, کلپ دیکھ لیں, زیارت کر لیں. ابھی یہ آستانہ عالیہ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور یہ آپ کے پہلو میں جو مزار ہے یہ جہانارا بیگم شاہجہاں بادشاہ کی بیٹی, یہ بیچ کا جو مزار ہے یہ جہانارا بیگم کا ہے. اس کے دائیں طرف جمال النساء کا ہے اور بائیں طرف گوہر النساء کا. مغل بادشاہوں کے اولادیں ہیں یہ. اور یہ جہانارا بیگم اس کے پر قطبہ بھی لگا ہے اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ کے قدموں میں آپ مجھے دفنایا جائے. اور اس زمانے میں جو آپ کو جو شاہی خزانے سے 4 کروڑ روپے ملے تھے وہ آپ نے یہاں غربا میں تقسیم کر دیے تھے. اور آپ نے یہ وصیت بھی کی تھی کہ میرے مزار پر گھاس اگائی جائے اور اس پہ یہ لکھ بھی دیا, بغیر سبز نہ پوشت کسے مزار مرا کہ قبر قص ار بیاں ہمی کما آست یست. تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ کی بارگاہ کے قدموں میں آپ کا یہ مزار. تو انہوں نے جہاں آرا بیگم نے خواجہ غریب نواز کے مزار پہ حاضری دی اور واقعہ خود اپنی کتاب کے اندر لکھا. عبارت کا مفہوم آپ کو میں سنا دیتا ہوں, باقی آپ کا دل چاہے تو تفصیل کے ساتھ آپ جا کر مونس الارواح کتاب پڑھ لیجیے. سنیے اب خلاصہ جو انہوں نے لکھا. 18 شعبان کو آگرہ سے والد گرامی خرم محمد شاہ جہاں کے ہمراہ روانہ ہوتی ہیں. 7 رمضان المبارک 1053 ہجری کو اجمیر پہنچتی ہیں. آگرہ سے اجمیر آتے ہوئے جس جگہ پڑاؤ ہوتا برائے ایصال ثواب سلطان الہند غریب نواز 2 رکعات نفل ادا کرتی, سورۃ الفاتحہ پڑھتی, یاسین سورت پڑھتی اور ایصال ثواب کرتی, پھر قافلہ آگے روانہ ہو جاتا. اور جب اجمیر پہنچی تو نہ پلنگ پہ سوئیں اور نہ ہی درگاہ کی طرف
ٹانگیں کی. 14 رمضان المبارک کو مزار پہ حاضری کے لیے روانہ ہوئیں تو پھولوں کی چادر جو ہے وہ بنائی, قبر انور پر ڈالی اور خود اپنے ہاتھوں سے شہزادی صاحبہ نے عطر لگایا اور مغرب تک کلام وہاں پڑھتی رہی. درگاہ کا دلان انہوں نے ہی بنوایا ہے. کچھ سمجھ میں بات آ رہی؟ سلطان الہند. اب آ جائیے اورنگزیب عالمگیر. اس ہند کے بادشاہ نے 3 بار خواجہ کے مزار پہ حاضری دی ہے. 1068 ہجری میں حاضری دی اور 5000 روپے مجاورین پہ خرچ کیا. ٹھیک ہے, تو یہ نہ کہا کہ وہ وہاں کے جو خدام ہیں مجاور ہیں وہ پیسے لیتے ہیں, دئیے, خدمت کیجیے, وہ خواجہ کو ہی آپ دے رہے ہیں. تو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ½ روپی کا سکہ ہوتا تھا. اب تو ہم روپے, وہ تو ½ روپی کا سکہ اور فل روپی کا ایک سکہ ہوتا. تو اس نے 5000 روپے مجاورین پہ خرچ کیے. 18 محرم 1090 ہجری میں حاضری دی, پھر 5000 روپے آستانے پہ خرچ کیا. 1 ربیع الاول 1091 میں پھر حاضری دی اورنگزیب عالمگیر نے, اور آخری بار یہ اس کی حاضری ہے. پھر اس نے مجاورین اور خدام پر وہاں خرچ کی. لارڈ کرزن وائس رائے ہند, یہ 1898 عیسوی سے لے کر 1905 عیسوی تک انڈیا میں وائس رائے رہا. 18 نومبر 1902 میں یہ اجمیر شریف گیا. ایک بڑا کیریج بنایا گیا اس کے لیے کہ جا رہا ہے, اس کے آگے گھوڑے نہیں 2 ہاتھی جوتے گئے. یہ اجمیر شریف جا رہا ہے. اپنی وائف کے ساتھ اس دربار پہ حاضری دی. اس نے یا اس کی وائف نے ایک جملہ کہا ہے, جملہ بڑا مشہور ہوا, A tomb which is ruling all over India. A tomb, ایک مزار ہے, which is ruling, جو حکومت کر رہا ہے, all over India, پورے انڈیا پر. امیر افغانستان حبیب اللہ خان 1901 میں افغانستان کا یہ بادشاہ ہوا ہے. یہ عیسوی کی بات کر رہا ہوں. اور 1919 عیسوی میں قتل ہو گیا. 1907 عیسوی میں یہ گورنمنٹ برطانیہ کا مہمان تھا, کیونکہ ورلڈ وار میں یہ سائڈ پہ ہو گیا تھا, نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف. تو آستانہ خواجہ غریب نواز پہ حاضری دی. سیدھا کسی سے ملے بنا یہ اندر گیا. ہوتا نہیں جب کوئی بڑا آتا ہے تو راستے میں کھڑے ہوتے ہیں, اسے سلام لیا, اسے سلام لیا, نو, کسی سے نہ بات کی نہ سلام لیا, اترا تو سیدھا خواجہ صاحب کے قبر انور پر. 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر یہ افغانستان کا بادشاہ بیٹھ کر وہاں کلام پڑھتا رہا. 1.5 گھنٹے کے بعد جب باہر آیا تو پھر آپ دوسرے لوگوں سے ملاقات کی. ہند کے بادشاہ بہادر شاہ ظفر, انہوں نے یوں نذرانہ پیش کیا ہے خواجہ کی بارگاہ میں, تم ہو یا خواجہ معین سروراں حق پرست, تم ہو آگاہ رمز کن اور واقف سر الست, یا معین الدین چشتی دستگیری لازم است. بابا نانک جی مہاراج, ان کے متعلق یہ روایت ہے کہ آپ نے 10 دن, بابا نانک نے 10 دن خواجہ غریب نواز کے مزار پر گزارے ہیں. بابا نانک جی کو تو اولیاء سے محبت تھی, یہ بات تو طے ہے, سب تسلیم کرتے ہیں, اس لیے یہ روایت سچ ہوگی. جنم ساکھی قلعہ صفحہ 404 پہ خواجہ صاحب کی آمد کا ذکر کیا ہے بابا جی نے. آئے ہندوستان وچ تب لاگے کرن وچار. ہندوستان کی آزادی کے ہیرو گاندھی جی 1920 عیسوی میں حاضری دی اور چادر چڑھائی. جواہر لال نہرو 1945 میں حاضری دی اور غلام حسین قوال کی قوالی سنی. دوبارہ آزادی کے بعد 1947 میں یہ گئے. اندرا گاندھی نے 1977 عیسوی میں درگاہ پہ حاضری دی اور چادر چڑھائی, اور دوسری بار 1978 میں حاضری دی. ان کا بیٹا راجیو گاندھی ہند کا وزیر اعظم بنا تو حاضری دی. میر عثمان علی خان نظام حیدرآباد دکن, یہ 1911 سے 1948 تک اقتدار میں رہے ہیں. امیر اتنے تھے, یا بے نیازی کہہ لیں آپ, کہ ڈائمنڈ اتنا بڑا تھا اس کو پیپر ویٹ کے طور پہ استعمال کرتے تھے. 1911 میں بارگاہ خواجہ غریب نواز پہ حاضری کے لیے گئے. 1000 روپیہ درگاہ پہ خرچ کیا, خدام کو دیا, مجاورین کو دیا, اور گیٹ بنانے کا آرڈر دیا.
درگاہ جاتے ہوئے جو بیرونی لوگ ہیں وہ پہلے اسی گیٹ سے گزرتے. اس گیٹ میں اس دور میں 50,000 روپیہ جو ہے وہ خرچ آیا. 3 سال میں یہ گیٹ جو ہے وہ مکمل ہوا. اسے عثمانی گیٹ بھی کہتے ہیں. اور آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ آستانہ پہ رات کے وقت، بڑی پرانی بات کر رہا ہوں نا بھائی، آستانہ پہ رات کے وقت جو شمعدان ہوتا تھا اس میں ایک موم بتی جو ہے وہ آپ کے خرچے سے آتی تھی. اب شمعدان کتنے ہی تھے. اور روزانہ ایک وقت کا دلیا جو ہے اس کا خرچہ نظام حیدرآباد دکن دیتے تھے. قدیم مسجد اور قدیم گیٹ جو تھا اس کی بھی مرمت کروائی. دیکھ رہے ہیں سلطان حاضری دے رہے ہیں. ابھی میں سلطان الہند پہ ہوں. مہاراجہ سر کشن پرشاد یمین سلطنت صدر دولت آصفیہ حیدرآباد، 1940 میں ان کا وصال ہوا. دیوان آف حیدرآباد میر عثمان علی خان کی سلطنت کا یہ ستون تھے. 23 دسمبر 1924 ماں اہل و عیال خواجہ غریب نواز کے در پہ حاضری دی. اور وہ مور کے پنکھوں سے بنایا ہوا تھا نا، تو خود اپنے ہاتھ سے مور شل جو ہے وہ جھلا. چونکہ شاعر بھی تھے تو شاعری کے ذریعے سے بھی نذرانہ عقیدت پیش کر دیا. ہند کے سلطان ہو تم، ہے مصطفیٰ کا واسطہ، پنجتن کا واسطہ اور آل ابا کا واسطہ، ہے شاد اس در کا سائل، دیجئے مراد دل، یا معین الدین اجمیری، خدا کا واسطہ. مہاراجہ گووند سنگھ والی ریاست داتیا. یہ اس راجپوت نے آستانہ پہ حاضری دی، پھولوں کی چادر کو اور عطر سے خوشبودار کیا اور وہ چادر اپنے سر پہ رکھی اور خواجہ کے مزار تک لے کر گیا اور نظر کی. میں نام لیتا جا رہا ہوں، ان کی ہسٹری بیان کروں تو ایک طویل موضوع بن جائے گا. اٹل بہاری واجپئی 15 جولائی 2007 میں چادر بھیجی اور خود بھی حاضری دی. بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر نے اپنے بیٹے، بہن، وزیر خارجہ کے ساتھ 50 منٹ تک دربار پہ حاضری دی، چادر چڑھائی اور بادشاہوں کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے 1.5 لاکھ ہندوستانی روپیہ نظر کیا. کئی بار حاضری دی ہے اس نے. پاکستانی پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو اور صدر پاکستان زرداری 2005 میں حاضری دے چکے ہیں. صدر انڈیا ڈاکٹر عبدالکلام 17 نومبر 2005 میں اجمیر شریف کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور چادر بھی چڑھائی. سلطان الہند کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اعلی حضرت عظیم البرکت شام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جو آج کے دور کے بھی مجدد ہیں، ان کا ذکر کیے بنا تو یہ حصہ مکمل ہی نہیں ہوگا. 70 سال کے بڑے طوفان سے خانقاہوں کا دفاع کرنے والا یہ گھرانہ اور آستانہ اور ان کا ہر دیوانہ ہی تو ہے. اعلیٰ حضرت اگر 1923 میں اٹھنے والے امیر پاورفل طوفان کے آگے بند نہ باندھتے تو آج مزارات کی حالت کیا ہوتی. اس لیے تمام خانقاہوں کے سنجیدہ اور سمجھدار لوگوں سے گزارش ہے، جس بھائی نے پالا ہو، جوان ہونے پہ فرض بنتا ہے کہ پھر اس کی خدمت کی جائے، نہ کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور دشمنوں سے دوستی بنا لی جائے. اعلیٰ حضرت مجدد وقت اس پہ حاضری دیتے اور تقریر فرماتے تھے. علامہ نور احمد قادری اپنے دادا حاجی عبدالنبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ امام احمد رضا خان عرس غریب نواز پہ حاضری دیتے، واز کی محفل سجتی. اس کا اہتمام خانقاہ شریف کے دیوان کرتے تھے. اس میں علماء و صوفیاء کے ساتھ ساتھ عمراء و نواب بھی حاضر ہوتے. جس سفر میں حاجی عبدالنبی رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے بیان کرتے ہیں کہ BB&CI ریل دہلی سے اجمیر چلتی تھی اور 40 منٹ تک پھلیرا جنکشن پہ رکتی تھی، کیونکہ اسے تمام ٹرینوں سے آئے ہوئے اجمیر جانے والے مسافروں کو لینا ہوتا تھا. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی اپنے 10 مریدوں کے ساتھ وہاں جنکشن پہ پہنچ گئے. وہاں مغرب کا وقت ہو چکا تھا. اب مجدد و نماز نہ پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بولے بھائی نماز یہیں اسٹیشن پہ ہی ہوگی، جاؤ جا کے وضو کراؤ. بولے جی گاڑی چلے گی تو فرمان لگے لے کر ہی جائے گی. اب اجنبی جگہ پہ وضو کرنا ذرا ٹائم لگ جاتا ہے. لوگ آئے، وقت خطرے میں داخل ہو گیا تھا، لیکن آپ نے نماز شروع کر دی. پہلی رکعت ہی میں تھے کہ وصل بج گیا. لیکن
باقی لوگ تو چلے گئے، آپ کے ساتھ جو 10 تھے وہ وہیں رہے. وسل 1 بار بجا، وسل 2 بار بجا، نماز آپ پڑھتے رہے. نماز پڑھ کے سلام جب پھیرا تو اسٹیشن ماسٹر رابرٹ جو تھا وہ ان کے پاس کھڑا تھا. پوچھا بھائی آپ یہاں کیوں ہیں؟ بولا 3 بار انجن آگے کی طرف چلوایا مگر نہ چلا، ڈبے اتار دیے پھر چل پڑا، پیچھے کو چلایا چل پڑا، ڈبے لگا کے چلاتے تھے نہیں چلتا تھا. تو سمجھ کچھ نہیں آ رہی تھی، پر میں سمجھ گیا کہ جب تک ان کی نماز نہیں مکمل ہوگی یہ نہیں چلے گا. تو میں پھر آپ کی زیارت کرنے آیا. مسکرا دیے اعلیٰ حضرت، نماز پڑھ کر بیٹھے، چل پڑی گاڑی، اجمیر شریف پہنچ گئے. وہاں آپ شاہ جہانی مسجد میں واز فرماتے تھے اور عمراء نواب سب آتے، بڑا مجمع ہوتا تھا، مجاورین بھی بیچ میں بیٹھتے تھے. جس دن واز فرما رہے تھے اسٹیشن ماسٹر بھی، یہ رابرٹ بھی مجمع کے اندر موجود تھا، بما اپنی فیملی کے اور 9 بندوں کے. تقریر ختم ہوئی تو آگے بڑھا، حضور میں جب سے آپ آئے میں آپ کے پیچھے ہی چل پڑا، ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے. میں تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ جب سے آئے ہو میں سو نہیں پایا، میں سوچتا ہی رہا، پھر یہی خیال آیا کہ جب تک ان کے ہاتھ پہ کلمہ نہیں پڑھوں گا سکون نہیں ملے گا. تو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بھی مجدد روحانی، آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور کہا تیرا نام آج سے رابرٹ نہیں عبد القادر ہے. اعلیٰ حضرت جب دنیا سے رخصت ہوئے تو خواجہ غریب نواز پہ خصوصی طور پر قرآن خوانی کی گئی. آج کل تو جھوٹ پھیلایا جاتا ہے نا، وہ جی وہ جب آئے تو ساری لائٹیں جلا دی گئی، وہ جب پتہ کیا تو سب جھوٹ نکلا. استغفر اللہ. لیکن خواجہ غریب نواز کے در پر قرآن خوانی، یہ خواجہ غریب نواز کی توجہ ہے. ہر سال آپ کو بلانا، یہ خواجہ غریب نواز کی توجہ ہے. سویم کی محفل خدام نے کروائی، خصوصی محفل کروائی، ہر شعبے میں جو بادشاہ ہے اس نے حاضری دی. تو چند بادشاہوں کے نام گنوا دیے. اب طلباء آپ جب تقریر کرو تو جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے کرو. سلطان الہند، اور یہ ہند جو ہے آج کا ہند نہیں، اس وقت کا ہند جب بنگلہ دیش، برما، پاکستان یہ سب اکٹھے تھے. عطائے رسول، یہ ہند والوں کو رسول کا خصوصی عطیہ ہے، تحفہ ہے. تو سلطان الہند کی سمجھ آ گئی. سید باپ کی طرف سے آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا ملتے ہیں، اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے. تو آپ کو سید اس لیے پکارا جاتا ہے کہ آپ حضرت علی اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہیں. اور خواجہ غریب نواز امام رضا کی اولاد میں سے ہیں. یہ جو میں پڑھتا ہوں نا چین، امام رضا بیان کرتے ہیں اپنے والد موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد، یہ چین، یہ امام رضا یہ ہیں کہ ان کا نام اگر کسی کے کان میں پھونک دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو ٹھیک کر دیتا. ان کی نسل سے ہیں خواجہ غریب نواز. معین الدین شہزادی جہاں آرا بیگم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مونس الارواح میں لکھتی ہیں، روزے از روزہ متبرکہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز آمد کہ اے معین الدین، اے معین الدین حسن، تو معین دین مائی، ولایت ہندوستان بتو حوالہ شدہ. روزے سے آواز آئی، بابرکت روزے سے آواز آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اے معین الدین حسن تو میرے دین کا معین ہے، ہندوستان کی ولایت تیرے حوالے کی. تو معین الدین حضور کی بارگاہ سے ملا. آپ جہاں آرا بیگم رحمۃ اللہ علیہ آپ یوں نام تحریر کرتی ہیں خواجہ صاحب کا اپنی کتاب کے اندر، عمدۃ الراسخین، قدوۃ السالکین، شیخ الاسلام، خواجہ معین الملت والحق والدین، حسن حسینی سجزی چشتی است. سنیں نا، یہ خاص طور پہ میں طلباء کے لیے بات کرتا ہوں جن کو شوق ہوتا ہے سننے کا. ویسے بھی اس دور میں رواج تھا کہ بڑے لوگوں کو ایسے القابات سے پکارا جاتا تھا جن کا مضاف علیہ دین بنتا ہو. یہ ان کے نام نہیں ہوتے تھے، آپ سمجھیں ان کے نام ہے نہیں، وہ ایسا لقب دیتے تھے جس کا مضاف علیہ دین بنتا تھا. یہ ایک رواج چلتا ہے نا، چل پڑا. آپ کا ذاتی نام جو ہے وہ حسن ہے. یہ سب سن لیجئے، خواجہ غریب نواز کا اصل نام حسن ہے. حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورت.
شیخ الحدیث علامہ فیض احمد اویسی مفسر قرآن، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ کا نام حسن تھا۔ سجزی نام سنتے جائیے آپ، ابھی نام سے برکت حاصل کر رہے ہیں ہم لوگ۔ سلطان الہند سید معین الدین حسن سجزی، تو یہ صحیح تلفظ جو ہے سین جیم زا یہ ہے سجزی۔ یہ کاتب کی غلطی کی وجہ سے سنجری مشہور ہو گیا۔ نقطے نے ہی جو ہے نا وہ ٹریول کرا ہے بیک پہ، تو بیک پہ جب ٹریول کرا تو وہ نون کی جگہ پہ چلا گیا۔ ہمارے ایشیا میں شعراء اور واعظین نے سنجری ہی اپنا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ موجودہ ملک ایران کے علاقہ سجستان میں پیدا ہوئے، اب اسے سیستان کہتے ہیں۔ عرب جغرافیہ نویس سیستان یا سجستان کو سجز بھی کہتے تھے اور اسے سجز پکارتے بھی تھے۔ آج کی فارسی کتب اور قدیم کتب دیکھیں تو سجزی ہی لکھا ہوا ہوگا، خواجہ غریب نواز کے نام کے ساتھ سجزی۔ میں طلباء کو ایک دلیل دیتا ہوں کہ میری گفتگو طلباء سے ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے آگے جا کے پھر تصوف پہ کتب لکھنی ہے۔ میں طلباء کو یہ دلیل دینا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ سنجری ہے کہ سجزی ہے۔ اب وہ دلیل سن لیں آپ سب لوگ۔ جتنے بھی لوگ سجستان میں پیدا ہوئے خواجہ غریب نواز کے علاقے میں، ان تمام مشہور لوگوں کا اسم نسبتی جو ہے وہ سجزی ہی ہے۔ اب یہ آپ نے چیک کرنا ہے۔ ایک مشہور عالم ہیں 444 ہجری میں پیدا ہوئے سجستان میں، ان کا نام ہے ابو نصر السجزی۔ اسی علاقے میں ایک مشہور محدث فقیہ پیدا ہوئے، ان کا نام ہے دعلج بن احمد السجزی۔ اسی علاقے میں ایران کا ایک مشہور طبیب پیدا ہوا، نام ہے مسعود بن محمد السجزی۔ ایک بڑے علامہ ہیں 340 ہجری میں پیدا ہوئے، خواجہ غریب نواز کے علاقہ سجستان کے اندر ہی، ان کا نام ہے احمد بن محمد بن عبد الجلیل السجزی۔ 289 ہجری میں سجستان کے علاقے میں ایک شاعر، عالم، محدث، نحوی، قاضی پیدا ہوئے، ان کا نام ہے ابو سعید الخلیل بن احمد بن محمد السجزی۔ ایک اور بڑے علامہ ہیں شیخ الحرم محدث ابو نصر عبید اللہ بن سعید بن حاتم سجزی۔ بہت طویل لسٹ میں بنا سکتا ہوں۔ یہ تمام بڑے بڑے سکالرز اسی علاقے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں خواجہ غریب نواز پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ بالکل کلیئر سجزی لکھا ہوتا ہے۔ تو خواجہ صاحب جب سجستان میں پیدا ہوئے تو سنجری کیسے بن گئے؟ یہ سارے سجستان میں پیدا ہوئے تو سجزی رہے، آج تک لکھا جا رہا۔ جائیے تو معلوم ہوا کہ کاتب کی غلطی۔ اب یہ نہ کہ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں، ہر ایک کی تحقیق کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 2 کتابیں ہیں، آپ کی تحقیق 2 کتابوں جیسی ہوگی۔ اگر آپ کے پاس 20 کتابیں ہیں، اس کی تحقیق جدا ہوگی۔ اس لیے یہ نہیں کہنا اب جس آدمی نے اگر سنجری لکھا ہے وہ بہت بڑا اسکالر ہے، تو اس نے جب تحقیق کی ہوگی تو صرف 2 ہی پڑھی ہوں گی۔ ہم اس کو غلط نہیں کہتے، یاد رکھیے گا۔ کوئی بھی اسکالر، عالم جب آپ کے سامنے تقریر لے کر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے تحقیق نہیں کی، وہ تحقیق کر کے آتا ہے۔ اب یہ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ تحقیق کا ذریعہ کیا ہے اور ذریعہ کتنا بڑا ہے۔ تو سب لوگ یہ یاد رکھیے کہ اصل میں یہ سجزی ہی تھا، اور فارسی کی کتابوں میں سجزی ہی ہے، اب تک ہماری اردو میں بدل گیا۔ تو سجزی پھر ایسا بگڑا کہ صحیح بندوں نے بھی پھر اس کو سنجری ہی پڑھا۔ ہاں البتہ عراق میں نینوا کے قریب ایک شہر ہے سنجار، مگر خواجہ صاحب کا اس سے کیا تعلق؟ خواجہ صاحب تو نہیں وہاں پیدا ہوئے۔ آجمیری، اب آجمیری پہ آ جائیے۔ آپ کو سجزی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سجستان میں پیدا ہوئے، اور آپ کو آجمیری کس لیے کہا جاتا ہے؟ آجمیر کا رہنے والا، اس لیے کہ آپ نے وہاں تبلیغ کی ہے، وصال آپ کا وہاں ہوا، آپ کا روزہ اطہر وہاں ہے۔ آجمیر کا معنی کیا ہے؟ راجہ اجے پال نے 7ویں صدی میں اس شہر کی بنیاد رکھی تھی، یہ آجمیر کی۔
پرتھوی راج چوہان تک آتے آتے یہ ایک مضبوط حکومت، شرک کا گڑھ، چھوت چھات کا مرکز بن چکا تھا۔ یہ آجمیر کے بارے میں کئی ایٹمالوجیز بیان کی جاتی ہیں۔ آجمیر جس پہاڑ کے دامن میں ہے اسے کوہ اربل کہتے ہیں۔ سنسکرت میں اربل کا معنی عمر ہے۔ عمر پہاڑ، قدیم پہاڑ، تو کثرت استعمال کی وجہ سے یہ عمر پہاڑ اومیر ہو گیا، پھر اومیر سے اجمیر ہو گیا۔ یہ ایٹمالوجی مجھے کو سمجھ میں نہیں آئی، ظاہر ہے جب سٹڈی کرتا ہوں تو کتابوں میں پتہ تو چلتا ہے۔ دوسری وجہ جو بتلائی جاتی ہے وہ کچھ میری سمجھ میں آئی۔ آجا کا معنی ہوتا ہے سورج، اور مارواڑی زبان میں پہاڑ کو میر کہتے ہیں۔ آجا میر، پہاڑ کا سورج۔ کثرت استعمال کی وجہ سے آجامیر جو ہے آجامیر جو ہے اجمیر بن گیا، بعد میں اجمیر بنا دیا آپ نے، بات بنتی ہے کچھ۔ اور شہزادی جہاں آرا بیگم رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ وجہ تسمیہ ہے اجمیر آست آجا بزبان ہندواں آفتاب را نیز می گویند و میر بزبان ہندی کوہ را می گویند۔ آجامیر سے اجمیر ہوا، پہاڑ کا سورج۔ تو پرتھوی راج ہندوستان کے راجاؤں میں طاقتور راجا تھا، تو اسے آجامیر کو آجامیر اور اجمیر، یہ بات کچھ لگی۔ کچھ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ آجامیر کی خواجہ، اس کا تلفظ جو ہے وہ خواجہ ہے، لکھا جاتا ہے خا واو الف اور جیم آگے پھر وہ ہا، تو خواجہ نہیں پڑھیں گے، اسے خواجہ پڑھیں گے، جمع اس کی خواجگان آئے گی۔ تو یہ خواجہ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے اوپر بھی بڑی بدتمیزیاں لوگوں نے کی، لیکن طلبہ آپ ذرا آرام سے سنیے اسے۔ توران میں نجیب الطرفین سید کو خواجہ پکارتے تھے۔ یہ لفظ خاوند کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، مالک کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، آقا کے لیے بھی استعمال ہوتا رہا، پھر یہ خاندانی علماء روحانی اساتذہ کے لیے بھی خواجہ استعمال ہونے لگا۔ خواجہ غریب نواز کے ساتھ جو استعمال ہوتا ہے خواجہ، وہ سردار کے معنی میں ہے۔ آپ کو خواجہ، خواجگان، خواجہ خواجگان، سرداروں کے سردار آپ کو کہا جاتا ہے۔ نقشبندیوں اور چشتیوں میں بڑے روحانی سردار کو خواجہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ اب تو اکثر ہندوؤں نے بھی خواجہ صاحب کی وجہ سے بچوں کے نام کے ساتھ خواجہ رکھ دیا، خواجہ مل، خواجہ لال، یہ ہندوؤں کے نام بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو خواجہ کی کچھ سمجھ آ گئی، سردار۔ دوسرا خواجہ وہ کس لیے؟ توران میں نجیب الطرفین سید کو خواجہ کہتے تھے۔ یہ طلبہ آپ نے تقریریں کرنی ہیں تو اس لیے آپ یہ چیزیں یاد کر کے رکھو۔ غریب نواز، غریب نواز کا معنی، اب غریب کا کئی معنی ہوتے ہیں۔ غریب کا ایک معنی تو اردو میں ہے، وہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ غریب کا ایک معنی عربی میں ہے۔ عربی میں غریب کسے کہتے ہیں؟ اجنبی، مسافر۔ مسافر کو بھی مسافر اس لیے کہتے ہیں وہ اجنبی ہوتا ہے، اپنے ملک میں نہیں ہوتا، اجنبی۔ غریب نواز، اجنبیوں کو نوازنے والے۔ اس ترکیب پہ جب اعتراض اٹھایا گیا تو کس نے جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اور آخر میں لکھا حضرت سلطان الہند معین الحق والدین ضرور غریب نواز ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ تو بھائی بڑے بھائی نے جو 20 25 سال خدمت کی ہو تو جب جوان ہو جاؤ تو پھر بڑے بھائی کی طرف توجہ دیتے۔ اعلیٰ حضرت کا ہم پہ بڑا احسان ہے جناب، خاص طور پہ خانقاہوں والوں پہ بڑا احسان ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ علماء پہ بھی بڑا احسان ہے۔ غریب جو آپ کی قوم سے نہ ہو، آپ کے شہر سے نہ ہو، اجنبی ہو، غریب مسافر کو بھی کہتے ہیں۔ اپنوں کو تو سب نوازتے ہیں، یہ مسافروں اجنبیوں کو بھی نوازتے ہیں، اس لیے آپ کو غریب نواز کہتے ہیں۔ اب داغ دہلوی سے سنتے جاؤ، وہ کیا کہتے ہیں؟ منہ عیش و طرب نے پھیر لیا، دن رات کے غم نے گھیر لیا،
سب دور ہو میرے رنج دلی، سلطان الہند غریب نواز۔ یہ داغ کہاں تک رنج سے تم سے نہ کہے تو کس سے کہے، تم آل نبی اولاد علی، سلطان الہند غریب نواز۔ تم آل نبی اولاد علی، سلطان الہند غریب نواز۔ تو غریب نواز جو اجنبیوں کو نوازتا ہے، چشتی آپ کے نام کا حصہ ہے۔ چشتی علاقہ چشت کا رہنے والا، یہ علاقہ موجودہ ملک افغانستان کے مشہور شہر ہرات کے قریب قصبہ ہے۔ کبھی تصوف کا مرکز تھا، مشہور خانقاہ اور مدرسہ ہوتا تھا یہاں، اب تو اس کے یہ نشان ہی رہ گئے ہیں بس۔ سب سے پہلے حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو چشتی کہا گیا، ان کے آخر میں چشتی لگا۔ آپ چشت آئے، رہے، تبلیغ کی، مگر خواجہ صاحب تو نہ چشت گئے ہیں، خواجہ صاحب تو چشت نہیں گئے، پھر ان کے ساتھ چشتی کیوں لگتا ہے؟ تو ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں جو شامل ہوا، وہ بعد میں چشتی سلسلہ کی وجہ سے چشتی کہلوانے لگا۔ تو اسی سلسلے کو خواجہ غریب نواز نے ہند سندھ میں شہرت دوام بخش دی ہے۔ تو آپ کے نام کے ساتھ چشتی آتا ہے اس لیے کہ آپ کا سلسلہ جا کر خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا کے ملتا ہے، جو پہلے چشتی تھے۔ چشتی کی سمجھ آ گئی؟ طلبہ، آپ کو نام سے آگاہی ہوئی، یہ بھی سیرت کا حصہ ہی ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ دلچسپی اور توجہ کے لیے اسے الگ کر لیا جاتا ہے، ورنہ یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں لوگوں نے ان کو سیرت میں ہی بیان کیا ہے، پر میں نے محنت کر کے الگ کر کے ٹائٹل بنا کے آپ کے گوش گزار کر دیا تاکہ یاد کرنا آسان ہو۔ آپ کی ولادت اور خاندان۔ خواجہ غریب نواز کے والد گرامی کا نام سید غیاث الدین محمد تھا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے، اور خواجہ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ ام الورع ماہ نور۔ تو خواجہ غریب نواز کی امی جان کا نام ماہ نور ہے، یہ حضرت امام حسن کی اولاد سے تھی۔ غوث پاک اور ام الورع ماہ نور بی بی کے شجرے میں ایک نام آتا ہے، عبداللہ حنبلی۔ غوث پاک ان کے پوتے ہیں رشتے میں، اور ام الورع ماہ نور بی بی یہ پوتی ہیں عبداللہ حنبلی کی رشتے میں۔ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ رشتے میں خواجہ غریب نواز بھانجے ہیں غوث پاک کے، کزن ہوئے نا، اوپر جائیں گے نا جب اب تو کزن، سگی بہن نہیں ہے، کزن، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھانجے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کے والد گرامی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ تاجر بھی تھے۔ آپ مال لے کر خراسان سے بغداد تک جاتے۔ سجستان میں یہ خاندان اخلاقیات میں اور معاشیات میں بلند تھا۔ وزن ملا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کردار و گفتار، گھر بار، سب میں یہ فیملی بلند تر، کہ اللہ نے ان کو ایک خوبصورت سا لڑکا عطا فرمایا۔ 537 ہجری رجب کے مہینے میں، اور دیکھ لیجئے یہ بھی رجب کا مہینہ جا رہا ہے جو آج میں آپ کو تقریر سنا رہا ہوں۔ نام رکھا حسن۔ تو خواجہ غریب نواز کا ذاتی نام کیا ہے؟ حسن، جو پھر دنیا میں معین الدین حسن سجزی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ خواجہ غریب نواز، خواجہ غریب نواز۔ یہاں آپ کو روک کر 537 ہجری کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت اہم ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز کی تاریخ پیدائش کا سن جو ہے وہ 537 ہجری ہے۔ اب آپ میری تحقیق سن لیں۔ تحقیق کے ذرائع مختلف ہوں تو نتیجہ مختلف ہو جاتا ہے۔ صرف اردو کتاب پڑھیں، صرف فارسی کتاب پڑھیں، صرف عربی کی کتاب پڑھیں، ایک آدمی ایک کتاب پڑھتا ہے، ایک آدمی 10 کتاب پڑھتا ہے۔ تحقیق کے ذرائع مختلف ہوں گے تو نتیجہ مختلف ہوگا۔ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں جو دلائل دے رہا ہوں وہ سن لیجیے۔ شعر بخاری شریف
مفتی محمد شریف الحق امجدی نے 537 ہجری پہ ہی فوکس کیا ہے. تو آپ کے نزدیک یہی طریقہ ولادت ہے خواجہ غریب نواز کی، اور اسے صحیح سمجھا ہے. مولانا عبد المبین نعمانی مصباحی، یاسین اختر مصباحی اور مفتی سلمان اظہری بڑے مشہور اسکالر ہیں، انڈیا والے بہت سنتے ہیں انہیں، انہوں نے بھی 537 ہی کہا ہے. مفسر اعظم 2000 کے قریب کتب کے مصنف شیخ الحدیث حافظ محمد فیض احمد اویسی نے بھی 537 ہجری ہی لکھا ہے. 1192 عیسوی میں پرتھوی راج گرفتار ہوا، سب کو پتا گرفتار ہو گیا. آپ اس وقت 1 سال قبل ہند تشریف لائے تھے، تو 537 ہجری میں پیدا ہوئے ہوں تو 1192 میں 50 سال عمر بنتی ہے. اکثر نے یہی لکھا ہے. آپ جب ہندوستان آئے تو 49-50 کے قریب آپ کی عمر تھی، تو پھر 537 ماننی پڑے گی. چلو 1 سال آگے پیچھے ہو جاتا ہے وہ. مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی شیخ الفقہ حیدرآباد نے 537 ہجری ہی لکھا ہے. شہزادی جہاں آرا بیگم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 633 ہجری میں 96 سال کی عمر میں وصال ہوا. تو 633 میں سے 96 تفریق کر دو، مائنس کر دو، تو 537 بچتے ہیں. تو گویا کہ شہزادی جہاں آرا بیگم جو ہیں اورنگزیب عالمگیر کی سسٹر، ان کے نزدیک بھی آپ کی ولادت کا سن 537 ہے. تو میں طلباء سے کہنا چاہوں گا کہ جس میں اختلاف نہ ہونے کے برابر ہو آپ اسے بنیاد بنا لیں، اور بنیاد بنا کر پھر آپ قریب قریب کو لیتے جائیں. تو خواجہ صاحب کے معاملے میں جو تھوڑا نہ ہونے کے برابر اختلاف ہے وہ یہ ہے 96 سال آپ کی عمر اور 633 آپ کی تاریخ وصال. بس اس کو بنیاد بنا کر آپ باقی تاریخوں کو چیک کر سکتے ہیں. طلبہ میں تو آپ کو ہنٹ ہی دے سکتا ہوں، میرے پاس کوئی اتنا علم نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اسے صاف کلیئر کریں. جب آپ لکھیں گے اللہ رب آپ پہ اور کرم فرمائے گا. خواجہ صاحب کی تربیت پہ مکمل توجہ دی گئی، جو سیدوں کے گھروں میں ہوتا تھا. جتنا پڑھے ہوئے تھے، مگر تعلیم کا سلسلہ جو باقاعدہ ہے وہ رکا ہوا تھا. تعلیم وہی جو گھر میں ہے یا گھر سے حاصل ہو رہی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ والد صاحب تجارت کے سلسلے میں سجستان سے باہر چلے جاتے. خواجہ صاحب بچپن سے ہی غریب نواز تھے. لوگوں نے تو بعد میں کہا، سنیے ذرا، ایک مرتبہ ابا کے ساتھ نماز عید کے لیے جا رہے تھے، تو لوگ صبح ہی نماز عید کے لیے چل پڑتے تھے، بہت پہلے، کیونکہ دور جانا ہوتا تھا. خواجہ صاحب لڑک بچپن آپ نکلے تو بچے کو دیکھا، بچے کے کپڑے پرانے، قریب گئے، بولے تو کپڑے نہیں پہنے؟ بولے بس سمجھ آ گئی آپ کو بھی، بولے اس کے تو ابا نہیں، یتیم ہے بیچارہ. دوڑے گھر واپس گیا، ابا آپ رکیے، نیا سوٹ لا کے اسے دیا، کہا میں یہیں کھڑا ہوں، تو پہن کر آ اور ہمارے ساتھ چل. وہ پہن کر آیا، آپ پھر اس کو ساتھ عیدگاہ لے کر گئے. اللہ اکبر جل شانہ. والد کی تجارت جو ہے وہ خوب تھی، سجستان میں بھی اپنی زمین اور بہت کچھ تھا وہاں آپ کا. ایک دفعہ والد صاحب سید محمد غیاث الدین مال لے کر بغداد گئے ہوئے تھے، وہیں آپ کا وصال ہو گیا. بڑے دنوں کے بعد والد صاحب تو نہ آئے، صرف خبر آئی کہ وہ وصال فرما گئے. اس فیملی کے لیے یہ خبر ایک دھماکہ تھی، خوشی کے چیتھڑے اڑا دیے. بچے بھی کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں ابھی. والدہ ماجدہ تو خبر سنتے ہی صاحب فراش ہو گئی، بیمار ہو گئی. مال تقسیم ہو گیا، کیونکہ میں ہسٹری میں پڑھتا ہوں کہ آپ کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے. مال تقسیم ہوا. آپ کے حصے میں ایک باغ آیا، ایک پن چکی آئی. وہ پانی سے نا، پانی اس کو چلاتا ہے تو پھر وہ آگے مشین چلتی ہے، پھر آپ اس سے بہت سے کام لیتے ہیں. غم بھلانے کے لیے ضروری ہے کہ خود کو مصروف کر لو. آسان یہ ہے کہ توجہ کہیں اور لگاؤ. آپ نے خود کو باغ اور پن چکی میں مصروف کیا. 15 برس کی عمر میں ابا جی کا وصال ہو گیا. والدہ کی بیماری بڑھتی گئی، آپ ان کی خدمت میں لگے رہتے. 2 سال ہی میں والدہ ماجدہ بھی چلی گئی. دکھ پہ دکھ، جدائی پہ جدائی، دہائی دہائی. آپ نے تو سب کو چھوڑ کر باغ میں ہی رہنے لگے، کسی کے ہاں جاتے نہیں، نہ بات کرتے، باغ میں ہی بس. 15 سال کے تھے تو ابا رخصت ہوئے، 17 سال کے تھے تو اماں رخصت ہو گئی.
دل اچاٹ ہو گیا، بس سارا دن باغ کی آبیاری شجر کاری میں لگے رہتے۔ ایک روز باغ میں ایک بزرگ تشریف لے آئے، وہ مجذوب تھے، نام تھا ابراہیم القندوزی۔ کندز موجودہ ملک افغانستان کے شمال میں واقع ہے۔ فارسی یہ لفظ فارسی تھا، اصل میں یہ کھندز ہے۔ وہ جو زا ہوتی ہے نا، زیادہ مزدہ جو میں زا پڑھتے، وہ اصل میں یہاں وہ ہے، لیکن عربی سائزڈ کرا اس کو تو کندز بن گیا، بڑی کاف بن گئی، نون آ گئی، تو یہ ایسے ہوا۔ اس کا معنی ہوتا ہے پرانا قلعہ۔ تو ابراہیم القندوزی باغ میں داخل ہو کر کہا، ہے کوئی کچھ کھلائے پلائے؟ خواجہ صاحب سید ہیں بھائی، امام رضا کی اولاد میں سے ہیں، ڈی این اے کے اندر سخاوت، ڈی این اے کے آپ نے بہترین پھل توڑ کر دھو کر سامنے لا رکھا، خود نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کھایا۔ بزرگوں کو مجذوبوں کو کھانے سے کیا ہوتا ہے، وہ بچے کا ادب دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے۔ اللہ اکبر جل شان۔ تم خواجہ کی 70 سال کی عمر میں غریب نوازی پہ حیران ہو، جبکہ بادشاہ ان کے در کے سوالی ہیں۔ میں تو 17 سال کی عمر کی غریب نوازی، مسافر نوازی پر حیران ہوں، جبکہ ماں باپ کا بھی سایہ نہیں ہے سر پہ۔ میں تو اس غریب نوازی پہ حیران ہوں، حیران۔ مجذوب خوش ہوئے، اپنی تھیلی میں سے خشک روٹی نکالی، روٹی منہ میں اپنے میں چبائی، چبا کے دی۔ جی جناب، جب آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کر کھاتے تھے نا ایک دوسرے کی پیالی میں، تب آپ وائرس سے بچے رہتے تھے، کیونکہ تمہارا جراثیم دوسرے کے وائرس کو مارتا ہے، اس کا اس کے وائرس کو مارتا ہے۔ جب سے تم نے ایک الگ باٹل میں پانی پینا شروع کر دیا ہے، بیماریوں نے تمہارے اندر اڈا ڈال لیا۔ بھائی صاحب آپ بڑے پڑھے لکھے ہو گئے ہو۔ چبایا، چبا کے دیا، لو کھا لو۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے وہ لے کے کھایا، جو ہی وہ میرے حلق سے نیچے اترا، بس دنیا کی محبت تو دل سے باہر ہی نکل گئی۔ پتہ نہیں کس عالم میں چلا گیا۔ نظر اٹھا کے پھر جب دیکھتا ہوں، ہوش آتی تو وہ بابا وہاں ہے ہی نہیں ہے۔ ابراہیم القندوزی رحمۃ اللہ علیہ تو چلے گئے، مگر آپ کا دل اچاٹ سا ہو گیا، دل قرآن رحمان کی طرف بھاگے۔ آپ نے آخر کار فیصلہ کیا کہ مجھے قرآن و حدیث پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنے حصے کا سارا سامان بیچ دیا، فقراء میں کچھ بانٹ دیا، تھوڑا سا ساتھ لیا، چل پڑے سمرقند کی طرف۔ وہ مرکز ہوتا تھا، ہمارا پرانا مرکز ہے، سمرقند کی طرف چل پڑے۔ اس دور میں آج کی طرح روڈ تو نہیں ہوتے تھے نا بھئی، اگر جب تم چل پڑے ہو تو کہیں تو صاف راستہ ہے، تو کہیں بیچ میں جنگل آ گیا۔ تو سمرقند جاتے ہوئے رستے میں ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ 2 بندوں نے آپ کو روک لیا۔ وہ تھے ڈاکو مگر فقیر بنے ہوئے تھے ڈاکو مگر فقیر کا لبادہ اوڑا ہوا تھا۔ آپ سے کہنے لگے، معصومانہ لہجے میں بولے، ہمیں کچھ دو، بھوک لگی ہے اور بہت دور جانا ہے۔ آپ نے جو کچھ پاس تھا دے دیا، کھانا پینا بھی دے دیا، پانی بھی، کھانا وہ بھی دے دیا، جو پیسے تھے وہ بھی دے دیے۔ وہ پوچھنے لگے تم کیسے گزارا کرو گے، سب کچھ تو ہمیں دے دیا۔ یار ولیوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں، 17 سال کی عمر ہے، کیا بات کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جس رب نے میرے ہاتھوں تمہیں دلایا ہے وہ مجھے بھی عطا کرے گا۔ وہ دونوں اس بات سے اتنے متاثر ہوئے کہ سچ باہر نکل آیا۔ کہنے لگے ہم تو چور ہیں، فقیروں کا بھیس بنایا ہوا ہے، یہ لو اپنا مال، ہم تو ڈاکو ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم دے کے لیتے نہیں۔ واہ سید، واہ غریب نواز، ہم دے کے لیتے نہیں، اب تم رکھو۔ وہ دونوں آپ کے ساتھ ہی چل پڑے۔ راہ میں ایک جگہ آپ کو ایک بڑھیا ملی، آپ کو مخاطب کر کے کہتی ہے، معین الدین حسن چلو میرے ساتھ۔ آپ اس کے ساتھ چل پڑے۔ اچھا وہ دونوں بھی پیچھے پیچھے، ایسے ایک حویلی سی نظر آئی، آپ اندر داخل ہوئے، یہ بھی داخل ہونے لگے تو بڑھیا نے روک دیا، تم اندر نہیں آ سکتے، باہر رکو۔ آپ نے کھانا کھایا، آرام کیا۔ صبح آنکھ جب کھلی تو نہ حویلی تھی نہ وہ بڑھیا تھی، اور یہ تھوڑی دور ہی وہ دونوں حیرانی سے کھڑے تھے۔ آپ ان کے قریب گئے، آپ نے فرمایا دیکھا، میں نے اپنا کھانا تم کو دیا تھا، اللہ نے غیب سے میرا سبب بنا دیا۔ وہ بڑھیا جو مجھے لے کر گئی تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، مجھے کھانا بھی کھلایا، میں سکون سے سویا بھی۔ اب میں سفر کی طرف جا رہا ہوں، اب میں منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ دیکھیے غریب نوازی،
یہ خواجہ لڑکپن سے ہی غریب نواز ہے۔ آپ نے سمرقند بخارا کے اندر رہتے ہوئے قرآن مجید کو حفظ کیا، فقہ آپ نے سیکھی، تمام مروجہ علوم آپ نے پڑھے۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا حسام الدین بخاری اور حضرت مولانا شرف الدین کے نام خاص طور پہ آتے ہیں۔ تحصیل علم کے بعد تعمیل علم کے گر تلاش کرنے کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ بھی گڑھ تھا۔ وہاں سے آپ حجاز کے لیے روانہ ہو گئے کہ حج کرنا ہے۔ سے پھرتے کوئی نہیں ملا ہوگا، پھر واپس بغداد آئے۔ بغداد جب آئے تو سیدھا جامع مسجد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میں گئے۔ وہاں اس وقت مشائخ کی محفل میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ توحید پر تقریر فرما رہے تھے۔ تو یہ اصل میں ہرونی ہے، ہارونی نہیں ہے، ہرونی۔ یہ نیشاپور کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے۔ مفتی غلام سرور قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہرونی ہے جعفری کے وزن کے۔ تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کی خراسان کے علاقوں میں بڑی منتا تھی۔ ان کا نام خواجہ غریب نواز نے سنا ہوا تھا۔ تو ان کی توحید کی تقریر کے لیکچر کے اندر آپ بیٹھ کے جامع مسجد جنید بغدادی بغداد کے اندر مرشد اونچا بیٹھے ہوئے تھے ممبر پہ، مشائخ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ بھی نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب تقریر ختم ہوئی تو آپ فوراً آگے بڑھے، جا کر پاؤں چوم لیے ان کے اور بیعت کی درخواست کر دی۔ آپ نے بیعت فرما لیا۔ یا میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ معتبر باتیں وہی ہیں جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب انیس الارواح میں خود لکھی ہیں، یا آپ کے بڑے خلیفہ، پہلے خلیفہ جانشین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل العارفین میں لکھی، وہی معتبر ہے۔ تو طلبہ جب آپ نے تحقیق کرنی ہے تو آپ نے یہ کتابیں آگے رکھنی ہیں۔ مرشد نے بیعت کرنے کے بعد فرمایا 2 رکعت نفل ادا کرو، آپ نے کیے۔ پھر فرمایا قبلہ رخ بیٹھو اور سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو۔ آپ نے 2 پارے 8 رکوع تلاوت کر لیے۔ تو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ نے فرمایا 21 بار درود شریف اور 21 بار سبحان اللہ پڑھو۔ آپ نے اس کی بھی تعمیل کی۔ پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کرتے ہوئے فرمایا آ تجھے خدا تک پہنچا دوں، اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر کینچی لے کر کچھ بال کاٹے، یہ ان کے سلسلے میں ہے، اور 4 تر کی ٹوپی جو ہے وہ دی، آپ کے سر پر رکھی، اور گلیم خاص یعنی ایک کمبل آپ کو دیا۔ اور پھر آپ کو خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 1 رات اور 1 دن جو ہے وہ الگ تھلگ بیٹھ کر عبادت کرو۔ جب وہ 1 دن 1 رات گزر گئی، دوسرے دن حاضر خدمت ہوئے تو فرمایا آسمان کی طرف دیکھو، دیکھا تو پوچھا کہاں تک نظر گئی؟ عرض کی عرش اعظم تک۔ پھر فرمایا زمین کی طرف دیکھو، دیکھ۔ پھر فرمایا زمین کی طرف دیکھ، دیکھا تو پوچھا کہاں تک نظر گئی؟ عرض کی تحت الثری تک گئی۔ فرمایا جاؤ 1000 بار سورۃ الاخلاص اب پڑھو۔ تو آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 1000 بار پڑھی۔ آئے تو مرشد نے کہا اب نگاہ کر آسمان کی طرف۔ آپ نے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف تو پوچھا کہاں تک پہنچی؟ عرض کی حجاب عظمت تک، اللہ اکبر جل شانہ۔ فرمایا آنکھیں بند کر، آپ نے بند کر لی۔ فرمایا کھول، آپ نے کھول دی۔ پھر فرمایا ان انگلیوں میں دیکھ، تو آپ نے دیکھا تو پوچھا کہاں تک نظر آیا؟ عرض کی مرشد اب تو سب کچھ سامنے ہے، اب تو سب کچھ سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ وہ اینٹ اٹھاؤ۔ خواجہ غریب نواز نے وہ اینٹ اٹھائی تو نیچے مٹھی بھر سونے کے سکے تھے۔ فرمایا اٹھاؤ اسے اور جاؤ جا کے فقراء میں بانٹ دو۔ حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے بعد مجاہدہ شروع ہو گیا۔ مجاہدہ سن لیجیے، 7 روز کے اندر صرف 5 مسکال سوکی روٹی کھانی ہے۔ 7 دن کے بعد 5 مسکال سوکی روٹی پانی میں بھگو کے بس، اور لباس 2 چادریں پیوند لگی ہوئی۔ جب یہ مکمل ہو گیا اب مرشد نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی، تم ہمارے رات کے سونے کے لباس کو سنبھالو گے اور ہمارے وضو کی چیزیں اور پانی کی چیزیں یہ سب آپ کے ذمہ ہیں۔ پیر جدھر جاتے خواجہ ادھر جاتے، سر پہ اٹھا کے کپڑے، کبھی پانی کی چھاگل، کبھی سراہی۔ مرشد حج کے لیے روانہ ہوئے تو خواجہ ساتھ ساتھ ہر طرح کا خیال رکھ رہے ہیں۔
مرشد آپ کی خدمت سے بڑے خوش ہوئے، کعبہ کا طواف کر رہے تھے، میزاب رحمت کے نیچے کھڑے تھے، خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر عرض کی، یا اللہ یہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ آواز آئی، ہم نے قبول کیا۔ اللہ اکبر۔ میرا جو کعبہ کا موضوع ہے اسے ضرور سنیے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی میزاب رحمت کیا ہے۔ تو میزاب رحمت کے نیچے سے آواز آئی، ہم نے قبول کیا۔ حج تمام کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے گئے، سرکار کے روزے کے سامنے خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضور اسے قبول فرمائیں، میں یہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں۔ آواز آئی، مقبول ہوئے۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر خواجہ غریب نواز سے کہا، اے معین الدین تیرا کام ہو گیا۔ واپس بغداد آئے، خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں یہاں اعتکاف بیٹھنے لگا ہوں، تم چاشت کے وقت میرے پاس آنا، میں تجھے کچھ چیزیں بتا دوں گا، اسے لکھ لیا کر تاکہ مریدین کے کام آئے۔ عرض کی، جی مرشد جو حکم آپ کا۔ خواجہ صاحب روزانہ حاضر ہوتے، رات کے وقت ان کے سونے کے کپڑے دھو کر روزانہ دھوتے، دھو کر وضو کا سب چیزیں دروازے کے آگے رکھی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو 28 مجلسیں ہوئی ہیں، وہ آپ نے نوٹ کی ہیں انیس الارواح کے نام سے، اس لیے طلبہ اسے آپ ضرور، اب میں یہاں تو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، آپ ضرور پڑھیے۔ 28 مجالس، ایک روز فرمایا ہمارا اعتکاف مکمل ہو گیا، کل سنو غور سے، چاش کے وقت تم جلدی آ جانا ہمارے پاس، کیونکہ جو ہمارا چہرہ کل دیکھ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تو گلے میں وہ نکارہ ڈال لیا نا جو سب بجاتا ہے، باہر سب کو بولے، کل چاش کے وقت آپ آئیے گا، ہمارے مرشد کے چہرے پہ جس کی نظر پڑے گی، مرشد کے چہرے پہ، یعنی جو مرشد کو دیکھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ چاش کا وقت ہوا، آپ جب گئے تو وہاں تو مجمع ہی لگا ہوا۔ دوسرے دن جب آپ باہر آئے تو جمع غفیر زیارت کے لیے کھڑا تھا، پیر صاحب نے غریب نواز کو بلایا، فرمایا ہم نے تو کہا تھا بس اکیلے آنا اور کسی کو نہ لانا، تم ڈنڈورا پیٹ آئے۔ عرض کی، مرشد میں نے سوچا میں اکیلا کیوں جنت میں جاؤں، میرے مرشد کے صدقے سب جائیں، اب جن کی قسمت تھی وہ آگئے۔ آپ نے آگے بڑھ کر خود سینے سے لگایا، آپ آگے بڑھے، نہیں مرید کو نہیں بڑھا، خود آگے بڑھے، سینے سے لگایا اور فرمایا وقت آ گیا ہے کہ تم کو خلافت عطا کر دی جائے۔ تو آپ کو مشائخ اور مریدین کے سامنے خلافت عطا کی، عصا مبارک دیا، جسے آپ ڈنڈا کہتے ہیں، عصا مبارک دیا، لکڑی کے نالین چوبیں، یعنی لکڑی کے نا وہ پرانے فقیر پہنا کرتے تھے، خرقہ دیا، مصلہ دیا، جو مرشد نے عطا کیا تھا وہ ان کو دے دی، اور فرمایا یہ ہمارے سلسلہ کے عظیم تبرکات ہیں جو رسول خدا سے ہم تک پہنچے ہیں، اس کی حفاظت کرنا، اور جس کو مرد پانا اس کو ہماری طرف سے عطا کر دینا۔ یہ نہیں کہا اپنے بیٹے کو دے دینا، کہا جس کو مرد پانا۔ پھر خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو گلے لگایا، سر کو، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا تجھے اللہ کے سپرد کیا، پھر مراقبہ میں چلے گئے۔ تفصیل سے آپ نے خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ پہ میرا لیکچر سننا تو 98 نمبر سٹوری پہ پلے لسٹ میں جائیں گے تو اسے سنیے۔ اب آپ سیرو فی الارض کی تعمیل کرنے نکلے، اصفہان پہنچے۔ آپ اصفہان جب پہنچے تو وہاں قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوگی، یہ 2 ینگ تھے تب، مرید ہوئے آپ کے ساتھ ہی چل پڑے۔ سفر کی ترتیب اور تاریخ تو میں قطعی طور پہ نہ جان سکا، کس کو آگے پیچھے کروں، مگر واقعات کے متعلق روایات ہیں۔ بہرحال خواجہ غریب نواز جدھر جاتے شہرت ہو جاتی۔ آپ خانہ کعبہ تشریف لے گئے، حج کا موسم تھا، حج کیا، بہت زیادہ طواف کرتے تھے آپ، میزاب رحمت کے نیچے آپ سجدہ ریز تھے، آواز آئی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ میزاب رحمت وہاں ایک فرشتہ کھڑا رہتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو خواجہ صاحب نے کیا مانگا؟ نبی کی اولاد سے ہے، کہنے لگے اللہ پاک تیری بارگاہ سے میں یہ مانگ رہا ہوں جو بھی میرا مرید ہو تو اسے بخش دے۔ آواز آئی جو بھی سچے دل سے تیرا سچا مرید ہوگا ہم اسے بخش دیں گے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ وہاں سے پھر مدینہ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ولی کامل حج کرنے جائے تو مدینہ نہ جائے؟
مدینہ شریف گئے، روزانہ آ کر سرکار کے روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ جاتے، روز بیٹھ جاتے۔ ایک دن اونگ آ گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو فرماتے ہیں، اے معین الدین، ولایت ہند میں نے تجھ کو دی، اجمیر جا، تیرے وجود سے کفر دور ہوگا۔ وجن طاری ہو گیا، کرم حبیب باری ہو گیا، پر سوچ میں آیا کہ اجمیر کدھر ہے؟ میں تو پہلی بار نام سن رہا ہوں۔ تو خواب ہی کے اندر پورا نقشہ بھی دکھا دیا، کدھر جانا ہے، کہاں سے جانا ہے۔ وہاں سے روانہ ہوئے۔ آپ کی عمر جو ہے وہ 50 کی طرف پہنچنے ہی والی تھی۔ 40 مریدوں کو ساتھ لے کر بغداد سے ہند کی طرف روانہ ہوئے۔ سن رہے ہیں آپ؟ تو خواجہ غریب نواز لاہور تشریف لائے۔ 586 ہجری کے آس پاس آپ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ پہنچے۔ یعنی 122 سال گزر چکے ہیں، ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ قبر خواجہ، یہ قبر داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب میں لاہور میں تب دروازے ہوتے تھے، آپ کا بھاٹی سے باہر تھا، ٹیلے کے اوپر تھا۔ فرماتے ہیں جب میں قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نور کی پوری لمبی سی لائن ہے جو آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ تو میں نے کہا ہو نہ ہو یہی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر۔ فرماتے ہیں میں سیدھا ادھر ہی گیا، وہاں آپ نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر 6 ماہ قیام کیا ہے، اور آج بھی آپ کی یادگار موجود ہے۔ اس جگہ کمرہ بنا دیا گیا ہے، آپ بھی زیارت کر لو، ذرا دیکھ لو۔ میں بارہا جب بھی کبھی والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا، میرے والد صاحب یہاں تقریر کرتے تھے، پرانی جگہ ہوتی تھی، اب تو نہیں بن گئی۔ میں جب بھی جاتا تھا اسے ہاتھ لگاتا تھا، اس ہاتھ کو ہم چومتے تھے، ہمیں یہی سکھایا گیا۔ خواجہ غریب نواز نے جو شاعرانہ عقیدت و حقیقت پیش کی ہے وہ امر ہو گئی۔ حدود داتا گنج بخش میں داخل ہوتے ہی زبان پہ خود ہی آپ کا کہا ہوا وہ کلام آ جاتا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ ایسے بے ساختہ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ مشہور امر ہو گیا۔ آج دیکھ لو 810 قمری سال ہو گئے۔ تو یہاں سے پھر آپ آج میر کی طرف روانہ ہوئے، لاہور سے دہلی کی طرف، پٹیالہ سے آجمیر کی طرف رخ موڑ لیا آپ نے۔ اس وقت آجمیر پہ راج تھا پرتھوی راج چوہان کا۔ اس کا دور حکومت 1178 عیسوی سے 1192 عیسوی تک کا ہے۔ اس کی حکومت راجستھان، ہریانہ اور دہلی پہ بھی تھی۔ مدھیہ پردیش، اتر پردیش، یہ علاقے بھی کچھ شامل تھے۔ دہلی کی سلطنت پرتھوی راج کو اس کے نانا اننگ پال سے ملی تھی وراثت میں، اور آجمیر کی جو حکومت ہے وہ اسے اپنے والد سومیشور سے وراثت میں ملی تھی۔ تو چونکہ آجمیر باپ دادا کا مرکز تھا، اس لیے آجمیر اس کا دارالحکومت بن گیا، خود ہی اس نے بنا لیا۔ خواجہ نے ایسا روحانی حملہ کیا، اس سے آجمیر بھی چھین لیا اور دہلی بھی چھین لیا۔ دہلی اپنے خلیفہ کو دے دیا اور آجمیر خود لے لیا۔ اب روحانی واردات اصلیہ بھی سنتے جاؤ کیا ہوئی۔ آپ آجمیر پہنچے تو آپ نے اس جگہ کا انتخاب کیا جو کسی بندے کی رہائش نہ تھی، وہاں رکے۔ شام کے وقت ملازمین آ گئے، یہاں سے خیمے اٹھاؤ، یہ بادشاہ کے اونٹوں کی جگہ ہے۔ راجستھان میں اونٹ آج بھی بہت عام ہے، 3 لاکھ آدمیوں کی گزر بسر جو ہے وہ اونٹوں پہ ہے۔ بھئی اتنا اہم ہے کہ نومبر 2004 میں راجستھان کے اندر اونٹ کے موضوع پر پوری کانفرنس ہوئی ہے۔ دودھ دویا جاتا ہے، کھال اس کی استعمال کی جاتی ہے، اون سے، بالوں سے بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں، ٹینٹ بنائے جاتے ہیں، واٹر پروف کوٹ بنائے جاتے ہیں، اون اور اس کے بال ملا کر ایک کپڑا بھی بنایا جاتا ہے، ہڈیوں سے زیورات بنائے جاتے ہیں۔
اونٹ آرمی میں استعمال ہوتے، اب بھی ہوتے ہیں، تب بھی استعمال ہوتے تھے. امریکہ کی کیلیفورنیا میں ہے کیمل کورپس. اسی طرح راجا کی فوج میں سواری کی طور پر بھی یہ استعمال ہوتے تھے. آج بھی پورے انڈیا کے 80% اونٹ راجستھان کے اندر ہی ہیں، لیکن اب تو بہت تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں. خواجہ صاحب کی طرح ان کی جگہ اگر چھوڑ دی ہوتی تو آج راجستھان میں 2,13,000 سے زیادہ ہوتی تعداد اونٹوں کی، لیکن اونٹ بڑی تیزی سے کم ہوتے جا رہے ہیں. بلکہ میں تو اس سمجھ یہ بھی شاید میں آپ کو پرانی بتا رہا ہوں آپ کو، اب تو بہت ہی کم ہے. اونٹ بیٹھتا نہیں ہے، زیادہ دیر کھڑا رہتا ہے، وہ کھڑے کھڑے سو بھی جاتا ہے. بیٹھتا اسی وقت ہے جب اپنے اوپر کسی کو بٹھانا ہوتا ہے. حالانکہ کھلا میدان تھا، دوسری جگہ جا کے انہیں باندھ دیتے، مگر ان کو ضد تھی، اس بنا پر انہوں نے فیور نہیں دی. جب ضد ہونے پہ فیور نہیں دیتے، کیونکہ مسلمانوں سے 1178 عیسوی میں جھڑپ ہو چکی تھی. 1191 کی ترائن کی جنگ مسلمان ہار چکے تھے، بری طرح ہارے تھے. تو راجستھان والوں کو ویسے ہی مسلمانوں سے بیر تھا، اور ہندوستان میں سب سے زیادہ چھوت چھات یہیں اجمیر کے اندر ہی تھے. خواجہ نے علاقہ بھی چنا تو دیکھو کون سا چنا. مگر خواجہ نے کوئی بات نہیں کی، بس اتنا فرمایا تمہارے کہنے پہ ہم تو چلتے ہیں، اونٹ نہیں چلیں گے. آپ وہاں سے اٹھ کر انا ساگر کے کنارے اس جگہ بیٹھ گئے جہاں سید حسین خنگ یا خنگ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے. یہ ایران میں ایک شہر ہے. آپ نے انا ساگر جھیل کے کنارے ڈیرا لگا لیا. یہ جھیل 13 کلومیٹر لمبی ہے، دریائے لونی سے نکلتی ہے. پرتھوی راج کے پر دادا اناجی چوہان نے یہ بنائی تھی. کتنی بڑی ہے، کتنے بندے لگے ہوئے ہیں یار. صبح ملازمین جو ہیں اونٹ لینے آئے، انہیں چلائیں، وہ چل ہی نہیں رہے. بابا تو چلے گئے تھے، یہ نہیں چل رہے. ایک بولا میں جان گیا کیوں نہیں چل رہے. وہ بابا کہہ گیا تھا نا ہم چلتے ہیں، یہ یہیں نہیں گئے. میرا دل کہتا ہے وہ کہے گا تو یہ چلیں گے. راجا کے نوکر خواجہ غریب نواز کے پاس معافی مانگنے آئے. آپ نے فرمایا چلے جاؤ، اب چلاؤ گے تو چلیں گے. واپس آئے تو اونٹ آرام سے ان کے ساتھ چل پڑے. راجا کے پاس اونٹ اور ملازم دیر سے پہنچے تو راجا نے پوچھا دیر کیوں لگئی. ان کو بچاؤ کے لیے وہ پورا واقعہ سنانا پڑا. یہ پرتھوی راج چوہان کے دربار میں خواجہ کا پہلا تذکرہ تھا. خواجہ کا جمال اور جمال کا کمال جو ایک بار آئے پھر جا نہ پائے. یہ راجوں کا گھر تھا، تبھی تو راجستھان راجاؤں کی جگہ کہلواتا تھا. اور یہاں ایک خاص مندر تھا جس میں صرف راجا ہی پوجا کر سکتا تھا. سارے دیوں میں 3.5 من تیل لگتا تھا ایک مندر کے اندر. رات کو دیے روشن ہوتے تو دور سے مندر دکھتا. 3 من تیل جلایا مگر من میں نور نہ آیا. دل منور ہوتا ہے توحید کا دیپ جلانے سے. توحید کا اقرار نہیں تو سورج کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. انا ساگر کے کنارے چھوٹے چھوٹے مندر بھی تھے پرجا کے لیے. یہاں لوگ آتے، شاور لیتے، پنڈت شاور دلاتے اور انہیں بتلاتے کہ تو پاک ہو گیا ہے. انہوں نے جب غریب نواز اور آپ کے 40 مریدین کو پانی لیتے ہوئے اور وضو کرتے ہوئے دیکھا تو جا کر راجا کو شکایت لگائی یہ انا ساگر سے وضو کرتے ہیں، پانی پلید ہو جاتا ہے، ان پہ پانی بند کر دو. تاریخ نے خود کو دہرایا. آج حسین کے بیٹے پہ پانی پھر بند ہو گیا. مگر اب کی بار استقامت کی نہ تھی، کرامت کی تھی. کیونکہ اب دین بچانا نہیں پھیلانا تھا. دین بچانا ہو تو امام حسین کی طرح استقامت کی ضرورت ہوتی ہے. دین پھیلانا ہو تو غریب نواز کی طرح کرامت کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے شکایت لگائی، راجا نے منظور کر لی. ملیچ پانی نہیں لیں گے. ہندوؤں کی مقدس کی کتب میں ملیچ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو غیر مذہب ہندوستان سے باہر پیدا ہو اس کو. اور پھر وہ ہندوستان میں آئے. پنڈت جوگی بادشاہ کی سپورٹ کی بنا پر طاقتور ہو کر انا ساگر میں مسلمانوں کو پانی لیتے اور نہاتے دیکھا تو نکال کر خوب مارا اور ساتھ میں قانون بھی بتا دیا تاکہ گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس دنگے کو ظلم نہ کہیں بلکہ کہیں کہ مسلمانوں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. جی مسلمان مریدین زخمی دل اور زخمی جسم کے ساتھ خواجہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے جوگیوں پنڈتوں نے مارا کہ تم پانی پلید کرتے ہو، کل ہمارا میلہ شروع ہونے والا ہے، 10,000 آدمی ایک وقت میں اشنان کرتے ہیں، تم لوگوں کو دیکھا تو بھاگ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا کل جب ان کا میلہ شروع ہو جائے، وہ 10,000 بندے جب لائن میں لگے ہوں اشنان کرنے، تو اس وقت ہمیں بتانا۔ 10,000 لوگ جمع تھے، باری باری اشنان ہو رہا تھا۔ یہ آپ نے دیکھنا ہو تو کبھی بنارس جائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ خواجہ اجمیر عطائے رسول سلطان الہند اپنی روحانی آرمی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ پنڈتوں جوگیوں نے دیکھا تو کان کھڑے ہوئے، خود بھی کھڑے ہو گئے، خواجہ صاحب کی طرف بڑھے۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، صرف ایک لوٹا، ایک کوزہ۔ لوٹا کوزہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آپ نے گاؤں کی مساجد میں دیکھا ہی ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہاتھ پانی کو نہیں لگائیں گے، لوٹے کی ٹوٹی سے پکڑ کر یوں صرف بھرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ سے کہا میں آنکھ بند کر کے کھڑا ہوں، تم آنکھ کھول کر کوزے کو بھر لاؤ۔ جو آپ کا مرید کوزہ بھرنے جا رہا ہے، تمام کی نظریں آپ کی طرف ہیں۔ انا ساگر پہ ہر قسم کی کاروائی رک گئی۔ جو ہی کوزہ ڈالا، پانی میں ہلچل ہوئی۔ آپ کوزہ بھر کے خواجہ کی طرف چلے۔ جس رب نے طوفان نوح کے بعد زمین کو پانی نگلنے کا حکم دیا تھا، آج حسین کے بیٹے معین الدین خواجہ غریب نواز کے لیے پھر حکم ہوا جھیل کی زمین پانی سک کر لے۔ لوٹا پورا ہوا، جھیل خالی ہو گئی۔ 10,000 بندہ اس وقت موجود تھا، ہوش اڑ گئے جناب سب کے۔ یہ کیا ہوا؟ سلطان الہند تو چل پڑے، مجمع پانی کے لیے تڑپ گیا۔ پنڈت اور جوگی اب معافی مانگ رہے، سوچتے ہوں گے جس کی ایک لوٹے میں جھیل آ گئی، مشک بھر لے تو کیا غضب ڈھائے گا۔ اب انصاف پہ آ گئے، انسانیت کا سبق یاد آ گیا۔ بولے یہ آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے۔ ہمیشہ باطل کو، ہمیشہ ظالم کو جب خود مصیبت پڑتی ہے تو وہ انسانیت کا ہی رونا روتا ہے اس وقت۔ اور جب کبھی مسلمان مر رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، کاٹا جا رہا ہوگا، کہیں انسانیت دور نشے میں دھت ہوتی، سارے بولے پانی لٹا دیجئے۔ امام حسین کے بیٹے نے پانی لٹا دیا۔ جو ہی لوٹا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے انڈیلا، جھیل بھر گئی۔ 10,000 کو توحید کی سمجھ آ گئی کہ پانی صرف تن صاف کرتا ہے، توحید من صاف کر دیتی ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر نہ وہ کر پایا جو غریب نواز نے کر دیا، راجہ کے راج کو ہلا کے رکھ دیا۔ اب راجستانیوں کے دل میں تربیت اور خوف کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ تربیت اور خوف دونوں کا جھگڑا شروع۔ تربیت خواجہ کے خلاف ابھارے، ساری زندگی بت پرستی میں گزری، اور خوف روکے۔ اس واقعے کے بعد ہر گھر میں، ہر در پہ خواجہ کا نام۔ توحید پھیلانے والے کو جب مشرکین زیر نہ کر پائے تو ہمیشہ سے ہی یہ جملہ رہا ہے، یہ جادوگر ہے۔ پرتھوی راج نے کہا یہ جادوگر ہے۔ شاہی بت خانہ میں موجود پنڈت جو یوگا کا ماہر اور بڑا گیانی تھا، پڑھا لکھا تھا، راجاؤں کا پنڈت، پنڈتوں کا راجا، اسے بلایا گیا۔ سادھو رام جی راجا، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، تم اپنے علم سے اس بابا کو ہراؤ ورنہ جنتا میں اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ اپنی انا اور نوکری کی خاطر علمی چیلنج کر دیا۔ ایک علمی مقابلہ تھا۔ سادھو رام اپنے فلسفہ کو ہتھیار بنا کر مقابلہ کے لیے آگے بڑھا۔ دن مقرر ہوا، خواجہ جوابات دینے کے لیے بلائے گئے۔ آپ تشریف لے گئے۔ دنیا جانتی ہی نہیں کہ قرآن ہی علم کا خزانہ ہے۔ باقی تمام علوم قرآن کے پہلے دروازے کی دہلیز پہ سر جھکائے ادب سے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس نے جب خواجہ غریب نواز کے آگے فلسفہ شروع کیا، آپ نے میں سادھو رام یار کیا اچھل کود رہا ہے تو؟ میں تو تیرے ماتھے پہ اللہ لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، بس ایسے ہی سمجھیے جیسے کچھ چیز دھڑم سے گر گئی ہو۔ مجمع میں ہی آپ کے قدموں میں گر گیا، کلمہ پڑھا، آپ نے اس کا نام سعد رکھا، واپس آ گئے۔ اب راجا نے سوچا علم کام نہیں آیا، اب جادوگروں کو بلایا جائے۔ سب سے بڑے جادوگر اجے پال کو بلایا کہ تم کسی طرح سے اس مسلمان سے ہماری جان چھڑاؤ، منہ مانگا انعام پاؤ گے، ہماری بڑی رسوائی ہو رہی ہے، ہم ماریں گے تو اور رسوائی ہوگی کہ راجا نے مسلمانوں کو نہتوں کو مار ڈالا، تم جادو کے زور سے مار ڈالو بس۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ تہجد کے وقت اٹھے تہجد پڑھنے کے لیے، تو آپ کو الہام ہوا
صبح آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے جادو کا، اور یہ یوگی چیلے یہ کریں گے آپ۔ خواجہ معین الدین میری چشتی رحمہ اللہ نے فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے مریدین اور ساتھیوں کو ایک جگہ بٹھا دیا، فرمانے لگے یہ اس جگہ بیٹھ جاؤ، ان کے گرد حصار باندھ دیے دائرہ کا، فرمانے لگے سنو سختی سے آرڈر ہے میری طرف سے، جب تک میں خود نہ آؤں تم باہر مت آنا۔ جی مرشد جیسے حکم۔ خود آپ آگے جا کے ایک جگہ پہ دائرہ کھینچ کے خود اس کے اندر آپ بیٹھ گئے۔ روشنی ہوئی تو راجہ اور پنڈت خوش تھے، آج یہ گئے۔ جوگی نے حملہ دن کا وقت کیا، رات کو نہیں کیا، حالانکہ اثر ہوتا ہے لیکن اس نے دن کے ٹائم کیا تاکہ زیادہ لوگ دیکھیں اور میری طاقت کا سب کو یقین ہو جائے۔ اجے پال جوگی مرگ چھالا ہرن کی کھال کے اوپر بیٹھا ہوا یوں آ رہا ہے، جیسے آپ جہاز پہ بیٹھتے ہیں، اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ چیلے 400 چیلے انا ساگر کی طرف یوں لپک رہے ہیں جیسے بھوکا شیر یا بندر لپکتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں سانپ ہیں، اصلی جینون سانپ۔ ایک عجیب دہشت زدہ منظر تھا، لگتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور پھر آ گیا ہے، لیکن وہاں تو جادوگروں نے رسیوں کو سانپ بنا کر دکھایا تھا، نظر کا دھوکہ تھا، یہاں تو سانپ ان کے ہاتھوں میں تھے۔ سارے سانپ انہوں نے چھوڑ دیے، لیکن وہ جو ہی حصار کے قریب آتے تو مر جاتے یا کہیں اور رخ کر جاتے۔ پھر انہوں نے آگ برسانا شروع کر دی، لیکن اسے حصار تک نہیں پہنچتی تھی، پلٹ کر چیلوں کی طرف چلی جاتی۔ اب جوگی کو سمجھ آیا کہ نیچے سے کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی، اوپر سے حملہ کرنا چاہیے۔ وہ اڑتا ہوا اب اوپر سے حصار میں آنے لگا۔ آپ نے اپنے نالین کو، وہ نالین چوبی جو تھی، کہا اچھا آپ بھی جانا چاہتی ہو، چلو اڑو، جاؤ ذرا اس کا دماغ تو ٹھیک کر کے آؤ۔ وہ نالین اڑی اور ایسی دماغ پہ پڑی کہ نیچے لا کے سامنے پھینک دیا۔ اجے پال سمجھ گیا جادوگر ہوتا تو مجھ سے ہار جاتا، یہ کچھ اور ہے۔ وہ بولا میں آپ کا دین قبول کرتا ہوں، بڑا عالم بھی آپ کا مرید، بڑا جادو بھی آپ کا مرید، راجاؤں کی نیند حرام۔ اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں نے عرض کی حضور آپ یہ جگہ چھوڑیے۔ سعد یعنی وہ سعد رام جو تھے انہوں نے عرض کی میری زمین ہے، آپ وہاں مسجد بنائیں، تو اب آپ وہاں منتقل ہو گئے، جس جگہ آج آپ کا مزار پر انوار ہے۔ پرتھوی راج بظاہر 1191 کی ترائن کی جنگ جیت چکا تھا، شہاب الدین غوری سے، مگر پریشان تھا کیونکہ وہ حملہ دوبارہ بھی کر سکتا تھا۔ بس یہ چیزیں اور خبریں آتی رہتی، جاسوسی بڑی ٹائٹ تھی اس کی۔ لیکن دیکھو ایسے ہی ماحول میں یہ جبکہ یہ راجہ مسلمانوں کو ہرا چکا ہے، اسی کے گڑھ کے اندر مسجد بنوا رہے ہیں خواجہ غریب نواز۔ اب مسجد رات کو بنواتے تھے، عبادت کرتے رہتے، مستری جو ہیں وہ دیے جلا کے رات کو مسجد بناتے رہتے۔ رات کے وقت جب آپ کو کام کریں گے تو روشنی کی تو ضرورت ہوگی آپ کو، اور اس دور میں روشنی کے لیے دیے جلائے جاتے تھے، جس کو اب موم بتی کہتے ہیں۔ یہ بھی مختلف چربیوں سے بنائی جاتی تھی، لیکن اس کا وجود بھی رومن امپائر اور چائنیز میں 200 قبل مسیح ملتا تو ہے، لیکن یہ دور ہی ہوتی تھی، یہاں نہیں۔ آئل لیمپ یعنی دیا جو ہے یہ سستا آسان تھا، یہ 18ویں صدی تک چلتا رہا، پھر بجلی نے سب کو آ کے ماند کر دیا۔ خواجہ صاحب دیوں سے روشنی کر کے مسجد تعمیر کروا رہے تھے۔ راجہ نے اعلان کیا کوئی مسلمانوں کو آئل نہ دے۔ مستریوں نے آ کے کہا حضور تعمیر نہیں ہو سکتی۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ عرض کی روشنی کے لیے آئل نہیں ہے، مسٹرڈ آئل نہیں مل رہا۔ آپ نے فرمایا تعمیر ہوگی، رات کو ہی ہوگی۔ آج میں مغرب میں جب میں وضو کروں تو بچا ہوا پانی جو ہے وہ ان دیوں کے اندر ڈال دینا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اسی طرح کی جب آپ نے وضو فرمایا، جو پانی بچا تھا جو آپ وضو فرما رہے تھے وہ نیچے سے سنبھالتے جا رہے پانی کو، بسم اللہ پڑھ کر وہی پانی دیوں میں ڈال دی، پتی کو آگ لگائی، آگ دکھائی، روشن ہو گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں جلتا تو آئل ہے، پانی کیسے جلنے لگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آئل کو کس نے صلاحیت دی کہ روشنی پیدا کرنے میں مددگار ہو؟ کویشچن یہ ہے میرا۔
اللہ نے تو پیدا کرنے میں مددگار ہو. آپ کہیں جی اللہ نے. ٹھیک ہے, تو اسی اللہ نے وہ صلاحیت اپنے دوست کے کہنے پہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے پانی میں پیدا کر دی. اہل دل کو ایک آیت سناتا ہوں, کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا. سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 20 اور 21 سنیں, اور جانیں کہ اللہ جس میں جو چاہے صلاحیت پیدا کر دے. آپ کے نزدیک یہ صرف یہ زبان بولتی ہے, رائٹ, یہ بولتی ہے نا, تو اب آپ کیا کہیں گے زبان بولتی ہے؟ نہیں, اللہ چاہے تو اس کو بھی بولنے کی طاقت دے دے, آنکھ کو دے دے یہ بولنے لگ جائے, کان کو دے دے یہ بولنے لگ جائے. تو ایک کام آپ کی زندگی میں لاکھوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے, وہ لاکھوں سالوں والا وہ کام بدل دے گا. میں اب آیت پڑھنے لگا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا ما جاؤوها شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے, ان پر ان کے کان, ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کی اعمال بتلائیں گی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی. یہ چونکہ ان کا تعجب بھی تھا کہ جلد کیسے بولتی, حیرانی بھی تھی, تو جواب دیا کہ ہمیں قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. تو کیا بولیں گے یہ چیزیں کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی. تو یہ آیت سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ حیران نہ ہوں کہ آئل جلتا ہے, پانی کیسے جلا. پانی آئل کی طرح جلا, یہ کرامت ہے. قیامت کے دن کان, آنکھ, جلد, زبان کی طرح بولیں گی, یہ قدرت ہے. تو آپ کی یہ مسجد, مطبخ, خانہ وہیں تعمیر ہوا جہاں آج آپ کا مزار ہے. مسجد تعمیر ہوگی, لوگ نماز پڑھنے لگے, آپ نے راجہ کو اسلام کی دعوت دی. دیکھا آج امیر کے اندر خواجہ کے مریدین اور مسلمانوں کی تعداد ہزاروں میں ہو رہی تھی. آپ نے اپنے ایک مرید کے ذریعے سے راجہ کے دربار میں پیام بھیجا, تم اسلام قبول کر لو, تم بچ جاؤ گے. راجہ سنتے ہی سیخ پا ہو گیا. آپ کے مرید محمد یادگار رحمۃ اللہ علیہ کو مارا اور اعلان کر دیا ریاست میں کوئی معین الدین کے پاس نہیں جائے گا. خواجہ معین الدین حسن سجزی رحمۃ اللہ علیہ کو پیام جو ہے وہ بھجوایا, تم میری راجدھانی چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے, تو تمہارے پاس ایک ہفتہ ہے. آپ نے پیام سنتے ہی فرمایا ماں پہ تھوڑا را گرفتیم بالشکر اسلام دادیم. تو مجھے کیا مرے گا, ہم نے تجھے زندہ ہی لشکر اسلام کے حوالے کر دیا. شہاب الدین غوری 1191 میں عیسوی میں پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا تھا. شہاب الدین نے اس کے بعد محل میں سونا ترک کر دیا, عام سی جگہ میں زمین پہ سوتا. وہ اس ہزیمت کو برداشت نہ کر پا رہا تھا. اس کو فوج کے زخم کا خیال تھا, ہارنے کا ملال تھا. کوئی مافوق الفطرت طاقت اسے سہارا دے تو حملہ کرے. اس کی طاقت اور حوصلہ جمع ہوا. ادھر پرتھوی راج نے خواجہ کو نکل جانے کا آرڈر دے دیا. ادھر آپ شہاب الدین کی خواب میں پہنچے اور فرمایا اٹھو پرتھوی راج پہ حملہ کرو, اب کہ جیت تمہاری ہوگی. اٹھو پرتھوی راج پہ حملہ کرو, اب کہ جیت تمہاری ہوگی. اٹھا. ایک دن کے خواب پہ آدمی یقین نہیں کرتا, کہتا ہے ایسے ہی ہے. 3 دن مسلسل ایک ہی خواب آتا رہا. اب اس نے اپنے علماء کو جمع کیا, خواب کی حیثیت اور اپنی کیفیت کو بیان کیا. سب نے ایک ہی بات کی کہ آپ حملہ کرو, فتح ہوگی انشاءاللہ. شہاب الدین غوری پشاور سے ملتان اور ملتان سے لاہور پہنچا تو یہاں سے رکن الدین حمزہ کو راجہ پرتھوی راج چوہان کے پاس پیغام دے کر بھیجا, اسلام قبول کر لو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ پیغام سنتے ہی ہنس پڑا. راجہ نے جواباً پیغام بھیجا, پچھلی مار بھول گیا, خود پہ نہیں تو اپنی فوج پہ ہی رحم کھا. تو نہیں جانتا میری فوج میں صرف ہاتھیوں کی تعداد 3000 ہے, 3 لاکھ سوار فوجی ہیں میرے پاس, اور پیدل جو ہیں ان کا شماری کوئی نہیں ہے. 150 راجاؤں کا تعاون حاصل ہے مجھے, اور تیری اطلاع مجھ تک یہ پہنچی ہے کہ میرے جاسوسوں نے مجھے بتایا کہ پوری فوج تیری 1 لاکھ کے قریب ہے.
تو کیا لڑے گا میرے ساتھ؟ شہاب الدین غوری آگے بڑھے، سرسوتی دریا کے پار خیمہ لگا دیے، خیمے لگ گئے جناب۔ شہاب الدین غوری نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کو حکم ملنے پہ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پرتھوی راج نے بھی فوج لا کر جمع کر دی۔ اسے اتنا نشہ تھا اپنی طاقت کا، ایک بار ہی پوری فوج کے ساتھ دھاوا بول دیا اور شہاب الدین کے چھکے چھڑا کے رکھ دیے۔ اس نے لگ رہا تھا کہ ترائن کی دوسری جنگ بھی یہ ہار جائے گا۔ دوپہر کے وقت ذرا سٹاپ ہوا، پرتھوی راج نے جنگ روکی، 150 راجاؤں کو لے کر بیٹھا، سب سے قسم لی فتح یا موت۔ سب نے شربت کا ایک ایک پیالہ پیا، پان کا بیڑا چبایا، تلسی کی پتی زبان پہ رکھی، کیسر کا ٹیکا لگایا اور بلند آواز سے بولے، آج ایسا حملہ ہوگا کہ یہ مسلمان لشکر صفائے ہستی سے ختم، دوبارہ کوئی افغان سے آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ شہاب الدین غوری کو خواب طاقت دے رہا تھا، خواب اسے جگا رہا تھا۔ اس نے آدھا لشکر سامنے رکھا، آدھے لشکر کو بولا کہ تم کسی طرح پیچھے پہنچ جاؤ، پرتھوی راج کے لشکر کے پیچھے پہنچو، جب یہ سامنے سے حملہ کریں گے ہم پیچھے ہٹتے جائیں گے، یہ آگے آتے جائیں گے، جب دیکھو کہ ان کو یقین ہو گیا ہے کہ ہم شکست کھا رہے ہیں تو تم پیچھے سے اسی وقت حملہ کر دینا، آگے سے ہم حملہ کر دیں گے۔ اب جب پیچھے سے حملہ ہوا فوج میں بھگدڑ مچ گئی، فوجی اپنے ہی فوجیوں کو مارنے لگ گئے، ہاتھی اپنے ہی فوجیوں کو روندنے لگ گئے۔ شام سے پہلے شہاب الدین نے میدان مار لیا تھا، پرتھوی راج بھاگ رہا تھا، کسی سبز کپڑے والے نے کہا یہ ہے پرتھوی راج، گرفتار کرو اسے۔ وہ زندہ گرفتار ہو گیا۔ خواجہ کی بات حق ہوئی، ہم نے تم کو زندہ گرفتار کر کے لشکر اسلام کے حوالے کر دیا۔ یہ کہیں سبز کپڑے والے خواجہ صاحب خود ہی تو نہیں تھے؟ شہاب الدین ہریانہ ہانسی فتح کرتا ہوا جب اجمیر پہنچا تو مغرب کی اذان سنی، حیران ہوا کہ راجاؤں کے گڑھ کے اندر اذان، جماعت کھڑی ہوئی تو پیچھے ہی بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا۔ نماز ادا کی، امام نے سلام پھیرا، آگے بڑھا ملنے کے لیے۔ جب آگے بڑھا تو چہرہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ تو وہی ہیں جنہوں نے خواب میں آ کے حملے کا حکم دیا تھا اور فتح کی نوید سنائی تھی۔ اب راجاؤں کی جگہ پہ خواجہ کا راج تھا۔ وہاں کا راجہ بھی پرتھوی راج کے بعد جو بھی اس سنگھاسن پہ راج پہ آیا ہے وہ ہندو یا مسلمان، آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا تھا، آپ کی ظاہری زندگی میں بھی، ظاہری زندگی کے بعد بھی۔ اب خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کو ساتھ لیا اور مرشد سے ملنے کے لیے بغداد آئے۔ واپسی پہ خواجہ کو دلی ٹھہرا دیا اور خود اجمیر واپس آ گئے اور کھل کر تبلیغ شروع کر دی۔ خواجہ غریب نواز مسلکن حنفی تھے۔ کچھ اشارات آپ کو دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کس کے فقہ میں پیروکار تھے۔ دلیل العارفین جو آپ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے، اس میں آپ کا ارشاد ہے، بعد ازاں فرمایا کہ میں نے فقہ اکبر میں لکھا دیکھا کہ امام المتقین ابو حنیفہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں۔ انداز دیکھ رہے ہیں اور کتاب بھی دیکھ لی۔ آگے وہ کفن چور کا واقعہ ہے سارا۔ فقہ اکبر امام اعظم کی کتاب ہے، نام لینے کا انداز اور بات پہ عمل واضح کر دیتا ہے کہ آپ کس کی فقہ پہ عمل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے ہدایہ شریف، جس پہ مرشد خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہوئی تھی، اسفروا بالفجر فإنه اعظم للعجر، فجر کی نماز آخری وقت سفیدی میں ادا کرو، زیادہ ثواب ہو۔ مرشد جب ہدایہ پڑھتے ہیں، حاشیہ بھی لکھتے ہیں تو مرشد حنفی ہوئے، اور مرید خواجہ بھی، کیونکہ ہدایہ جو ہے فقہ حنفی کا بعد دلائل مجموعہ ہے۔ فقہ حنفی، کیونکہ ہدایہ فقہ حنفی کا بعد دلائل مجموعہ ہے۔ ایک اور مسئلے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حنفی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے فتاوی ظہیریہ میں دیکھا، ظہیر الدین محمد بن احمد عمر البخاری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، آپ حنفی تھے۔ 619 ہجری میں وصال ہوا۔ ان کے فتاوی کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ آدمی جنبی بھی ہو تو منہ اس کا پاک ہوتا ہے۔ فتاوی ظہیریہ سے پھر ایک اور بات بتائی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے، کہنے لگے کہ حضور نے فرمایا جو 7 دن علماء، یعنی علماء حق جو صوفیہ ہیں، ان کی خدمت کرے،
اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. 7,000 سال کی نیکیاں نامہ اعمال میں تحریر فرما دیتا ہے جو 7 دن علماء کی خدمت کرے. خواجہ کے ماننے والوں، کبھی علماء کے پاس بیٹھے ہو، کبھی ان پہ بھی ایسے ہی پیسے لٹائے ہیں جیسے بے علم قوالوں کے اوپر لٹائے جاتے ہیں؟ خواجہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں آپ نے شادی بھی کی ہے. پہلی شادی ایک راجہ کی لڑکی سے ہوئی، امت اللہ نام رکھا. ان کے بطن سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی. ابو الخیر خواجہ فخر الدین، خواجہ حسام الدین اور بیٹی بی بی حافظہ جمال. دوسری شادی سید وجیہ الدین کی بیٹی سے کی، بی بی عصمت اللہ سے. ان کے بطن سے 1 بیٹا پیدا ہوا، صاحبزادہ ابو سعید خواجہ ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی تعلیمات، آپ نے کیا فرمایا، یہ ہمیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی 12 مختلف جمع کردہ مجالس جو ہیں ان سے مل جائے. آپ نے کیا فرمایا، یہ ہمیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 مختلف مجالس میں اپنے مرشد خواجہ غریب نواز کے جو ملفوظات لکھے ہیں ان سے مل جائے گا. خود بھی خواجہ صاحب نماز کے بڑے پابند تھے اور مریدین کو تلقین کرتے تھے. ایک مرتبہ فرمایا، اے درویش، نماز دین کا ستون ہے، اگر ستون سلامت تو گھر سلامت. خواجہ صاحب فرمانے لگے، ایک دفعہ میں سفر کرتے کرتے ایک گاؤں میں پہنچا، وہاں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ نماز کا وقت ابھی شروع نہیں ہوتا لیکن وہ تیاری شروع کر دیتے. ہم تو اذان کے بعد وضو شروع کرتے ہیں نا، وہ نماز کے ٹائم شروع ہونے سے پہلے تیاری شروع کر دیتے تھے. میں نے کہا یہ کیا کرتے ہو تم؟ کہنے لگے عجلوا بالتوبۃ قبل الموت وعجلوا بالصلاۃ قبل الفوت. اس لیے ہم پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں نماز فوت نہ ہو جائے، جلدی کرو. خواجہ صاحب فرماتے ہیں، مسعودی، ان کا پورا نام ابو الحسن علی بن حسین المسعودی ہے. بغداد پیدا ہوئے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد سے تھے. 283 ہجری میں پیدا ہوئے. دنیا بھر کی سیر کی ہے، سری لنکا، چین تک گئے ہیں. اپنی کتاب واسعہ کی شرح میں امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت کی اتنی تلقین نہیں کی جتنی نماز کی. خواجہ صاحب کا فرمان پہنچ گیا، اب پتہ چلے گا میں خواجہ کی دیوانی، میں خواجہ کی دیوانی. بغداد میں رہتے ہوئے آپ کی محافل جمتی، بڑے بڑے صوفیاء، اولیاء، علماء حاضر ہوتے خواجہ کی محفل کے اندر. ایک روز شیخ جلال رحمۃ اللہ علیہ، شیخ علی سجزی رحمۃ اللہ علیہ تھے، شیخ محمد اوحد چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے. خواجہ نے فرمایا اہل سلوک کے نزدیک 5 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے. پہلی جو آپ نے فرمائی، یہ سارے طلب ابھی سن لو اور جو بچے سن رہے وہ بھی سن لو. تو آپ نے فرمایا پہلی چیز ماں باپ کو اولاد کا دیکھنا، یہ ثواب ہے. جب بچہ ماں باپ کو دیکھتا ہے حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے اسے فری میں. تو اس لیے اپنی ماں اور اپنے ابا کو مسکراتے ہوئے دیکھا کرو. خواجہ کی دیوانی، خواجہ کی دیوانی، یہ ہے خواجہ کا سبق. آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے. مونس الارواح میں شہزادی جہاں آرا بیگم رحمۃ اللہ علیہ لکھتی ہیں کہ آپ ہمیشہ باوضو رہتے تھے. آپ کا وضو اسی وقت فاسد ہوتا جب قضائے حاجت کے لیے جاتے. مرشد کا عمل مریدین کے لیے سبق ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. ہمیشہ باوضو رہو. سورۃ الفاتحہ کی تعلیم خواجہ غریب نواز نے دی. فرمایا میں نے آثار مشائخ طبقات میں دیکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو حاجت روائی کے لیے بہت زیادہ پڑھنا چاہیے. آپ لوگوں کو کوئی مصیبت ہو، آپ سورۃ الفاتحہ کی شروع کر دیں وظیفہ. میں نے ایک دفعہ کیا تھا ایک صاحب کے لیے، سورج غروب ہونے سے پہلے. میرے وہ اسسٹنٹ تھے، ان کا وہ مسئلہ تھا کاغذوں کا. روزانہ میں 100 بار پڑھتا تھا، وہ بھی پڑھتے تھے، میں بھی پڑھتا تھا. اس کا ثواب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیتے تھے. کام ہو گیا، ناقابل یقین کام، یقین نہیں تھا کہ ہوگا. خواجہ صاحب نے فرمایا سورۃ الفاتحہ تمام دردوں اور بیماریوں کا علاج ہے. لا علاج مرض کے لیے فجر کی سنتوں کے بعد اور فرائض سے پہلے بسم اللہ شریف کے ساتھ 41 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھے. اور بھی بڑی آپ نے فضیلتیں بیان کی ہیں، لیکن میں ساری 12 کی 12 مجالس تو نہیں بیان کروں گا نا. تو آپ کو شوق دلا رہا ہوں، آپ دلیل العارفین پڑھیے 12 مجالس. 8ویں مجلس میں آپ نے فرمایا جو وظیفہ شروع کرے وہ مس نہ پھر کرے. دن کو نہ پڑھ پائے تو رات کو پڑھ لے. تو خواجہ صاحب کا یہ پیام ہے سب کے لیے. میں خواجہ کی دیوانی، یہ پیام سن لیجیے. وظیفہ جو شروع کیا آپ اس کو مس نہیں کرنا، 24 گھنٹے میں اس کو پڑھو. پھر واقعہ ایک سنایا آپ نے.
ایک دفعہ مولانا رضی الدین رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے سے گر پڑے، فوراً گھر آئے اور سوچنے لگے کیا خطا ہوئی کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ پھر معلوم ہوا کہ روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتے تھے وہ روزانہ، آج یہ وظیفہ ان کا فوت ہو گیا، انہوں نے نہیں پڑھی، گھوڑے سے گر گئے۔ تو جو بھی وظیفہ شروع کرو، اس لیے تھوڑا شروع کرو پر کرو مستقل۔ 9ویں مجلس میں ایک اہم بات بتائی خواجہ صاحب نے، بعض مشائخ کے نزدیک سلوک کے 100 درجے ہیں، ان میں سے 17واں جو ہے کشف و کرامات کا ہے۔ تو جو سالک یہی خود کو مشہور کرنے لگ جائے وہ اگلے 83 درجے کیسے پائے گا؟ بس سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس درجے پہ ظاہر نہ کرے، ورنہ وہ منزل نہیں پا سکے گا۔ تو اب ہم ذرا چیک کر لیجئے کہ یعنی جو اصلی صوفی ہے جب وہ 17ویں منزل پہ پہنچا، کشف و کرامات ظاہر کرنے لگ گیا تو 83 نہیں ہوں گی، اور ان کا کیا حال ہوگا کہ جو بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو اصلی کو بھی کرامتیں ظاہر کرنے کا آرڈر ہی نہیں ہے، ورنہ وہ 83 منزلیں نہیں پا سکے گا۔ 10ویں مجلس میں صحبت پہ گفتگو ہوئی، فرمایا صحبت اثر کرتی ہے، برے کی برا اور اچھے کی صحبت اچھا اثر کرتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا عارف کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو ہمیشہ خاموش رہے اور ہمیشہ عاقبت کی فکر میں رہے۔ تو طلبہ آپ سے عرض ہے کہ دلیل العارفین، اور باقی جتنے سن رہے ہیں ڈیٹیل سے پڑھنا ہے، خواجہ صاحب نے کیا فرمایا تو آپ اسے پڑھیے، میرا کام تقریر میں صرف آپ کو شوق دلانا ہوتا ہے۔ اور خواجہ صاحب اجمیر میں کوئی مسلمان فوت ہو جاتا، اس کے جنازے میں شرکت کرتے، جنازے کے بعد قبرستان تک جاتے، قبر پہ بیٹھ جاتے، لوگ واپس آ جاتے، آپ وہاں بیٹھے بڑی دیر تک دعائیں مانگتے رہتے اس کے۔ اور امام حسین کا مقام جو آپ بیان کر گئے ہو، اللہ اکبر جل شانہ، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین، دین است حسین، دین حسین ہے، دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا بھی حسین ہے، سرداد سر دے دیا، سرداد سر دے دیا، نہ داد دست ہاتھ نہیں دیا، در دست یزید کے ہاتھ میں، حق کا کہ بنا لا الہ است حسین، حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد جو ہے وہ امام حسین ہے۔ آپ چونکہ شاعر تھے، دیوان معین الدین جو ہے وہ منسوب ہے آپ کی طرف، تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ آپ ہی کا ہوگا۔ ایک روز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے عرضی بھیجی کہ میں اجمیر آنا چاہتا ہوں قدم بوسی کے لیے، اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا تم نہ آؤ ہم آتے ہیں، آپ خود تشریف لائیں۔ ہر ایک نے اپنی طاقت کے مطابق فیض پایا۔ کچھ مورخین نے خواجہ عثمان ہروی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کا ذکر بھی کیا، مگر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہے، ان پہ میں 98 نمبر لیکچر دے چکا ہوں۔ کچھ محققین کا یہ کہنا ہے کہ خواجہ غریب نواز کی ظاہری ملاقات عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں ہوئی، ان کے دلائل بڑے پختہ ہیں۔ خواجہ 537 ہجری کے قریب پیدا ہوئے، اس وقت غوث پاک کی عمر 67 سال تھی۔ خواجہ غریب نواز بغداد اس وقت گئے جب آپ کی عمر 30 سال تھی، کیونکہ 17 سال بعد تو پڑھنا شروع کیا آپ نے۔ سمرقند بخارا میں 10 سال بھی پڑھا ہو تو 25 27 سال تو عمر ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی نے فرمایا میں نے ان دونوں حضرات کے حالات پر جتنی معتبر کتب پڑھی ہیں کسی میں مجھے نہیں ملا کہ ان کی ظاہری ملاقات ہوئی ہو۔ بہرحال اولیاء کی روحانی ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں جناب۔ دوسری مرتبہ خواجہ غریب نواز دہلی تشریف لاتے ہیں، کچھ سالوں کے بعد اچانک ہی خواجہ غریب نواز ایک کسان کے ساتھ دہلی خواجہ قطب الدین کی خانقاہ میں پہنچ گئے، اچانک ہی۔ تو خلیفہ و مرید صادق کی خوشی اور حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ مرشد آپ اچانک اطلاع دی ہوتی ہم استقبال کے لیے باہر حاضر ہوتے۔ فرمایا میری وجہ سے دوسرے تکلیف میں پڑے۔ اس کسان کا مسئلہ تھا، کسی نے زمین پہ قبضہ کر لیا، میں نے کہا چلو میرے بھائی قطب الدین کا بادشاہ دہلی مرید ہے، تمہاری سفارش کریں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خبر آگ کی طرح کیا آکسیجن کی طرح پھیل گئی۔ ہر عہدیدار، امیر کیا فقیر کیا، فیض لینے خواجہ قطب الدین کی خانقاہ میں حاضر ہوئے، حتیٰ کہ بادشاہ سلطان شمس الدین التتمش، تو یہ اصل پروننسیشن
التتمش ہے، باقی آپ کی مرضی، آپ جو مرضی پڑھیں، وہ بھی خانقاہ میں حاضر ہوا۔ انہی دنوں میں خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وہاں خصوصی تربیت میں تھے۔ ان پہ میں تفصیل سے لیکچر 53 نمبر سٹوری پہ دے آیا ہوں۔ آپ نے خواجہ صاحب نے خود شوق ظاہر فرمایا کہ بھائی وہ کہاں ہے مسعود تمہارا؟ جی حضور، لگتا ہے کہ اس سے اٹھا نہیں گیا، ورنہ وہ آپ کے قدموں پہ آ کے سر رکھتا۔ خواجہ قطب الدین اور خواجہ غریب نواز دونوں کے حجرے میں داخل ہوئے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ اٹھ کر استقبال کرنے لگے۔ وہ منظر دیکھنے والا، خدا کی قسم، میں تو پڑھتا ہوں تو روح پڑھتا ہوں یار۔ اٹھنے کی کوشش کی تو دھڑام سے گر گئے۔ گرے تو منہ مبارک خواجہ غریب نواز کے پاؤں پہ رکھ دی۔ خواجہ غریب نواز کہنے لگے قطب الدین سے، آؤ بھائی ہم اسے دونوں مل کے ہم اسے اٹھاتے ہیں۔ واہ یار، اس بندے کی پرواز کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو انہوں نے اٹھایا ہو، جن کی پرواز کا اندازہ ہمیں نہیں۔ دائیں طرف خواجہ معین الدین اجمیری، آپ نے دایاں بازو پکڑا، بایاں بازو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے پکڑ کر اٹھایا۔ واہ کہاں تک پہنچایا ہوگا، اللہ اکبر جل شانہ۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ فرید کو بڑی جوانی میں وہ مل گیا جو کم ہی لوگوں کو میسر آتا، کیونکہ اٹھانے والے سلطان الہند اور قطب الدین قطب الاقطاب ہیں۔ یہ 612 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ خواجہ یہ دوسری بار دہلی آئے تو سب آئے، یہ جو دوسری بار آئے تھے نا تو یہ سب آئے، نہیں آئے تو شیخ الاسلام آف دہلی نہ آئے۔ ان کا نام شیخ نجم الدین صغرا تھا۔ یہ بھی خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ کے مرید تھے۔ عراق میں بارہا ان سے ملاقات جو ہے وہ ہو چکی تھی۔ آپ نے کافی روز کے بعد خود ہی ان سے ملنے کا ارادہ کیا اور ان کے گھر چلے گئے۔ اس وقت یہ اپنے گھر میں کوئی چیز بنوا رہے تھے۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے مڑ کے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، اتنی بھی شیخ الاسلام صاحب بے مروتی کیا؟ تو وہ پھوٹ پڑے، جب سے یہ تمہارا مرید قطب الدین آیا ہے مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اتنی سی بات ہے، یہ شیخ الاسلام ناراض ہو گئے؟ آپ نے فرمایا اتنی سی بات پہ شیخ الاسلام ناراض ہو گئے؟ فکر نہ کرو، ہم ان کو ساتھ اجمیر لے جائیں گے۔ خواجہ غریب نواز واپس آئے اور خواجہ قطب الدین سے فرمایا، چلو میرے ساتھ اجمیر واپس چلو۔ پھر تو حالت دیکھنے والی تھی دہلی کی، ماں بادشاہ عوام پیچھے پیچھے، جہاں خواجہ قطب الدین قدم رکھے وہاں سے مٹی اٹھا کر چومے بادشاہ اور عرض کرے خدا را مت لے جائیے، ہم بے چھت کے ہو جائیں گے۔ اس واقعے نے شیخ الاسلام پہ واضح کر دیا کہ یہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، آپ کی یہاں ضرورت ہے، یہی رکو۔ آپ واپس اجمیر تشریف لے آئے۔ اب اجمیر میں جامع مسجد بن چکی تھی، مسجد کافی بڑی وسیع ہو چکی تھی، عظیم خانقاہ تھی۔ آپ کا وقت مبارک آ گیا۔ آپ نے 25 روز قبل ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کو اجمیر میں بلا لیا۔ شیخ علی سجزی یہ آپ کے خادم خاص تھے۔ فرمایا فرمان لکھو، ہم خواجہ قطب الدین کو اپنا نائب بناتے ہیں۔ معلوم ہوا تصوف مروسی نہیں ہے کہ پیر کا بیٹا ہی پیر ہوگا، نہیں۔ اپنی اولاد ہونے کے باوجود آپ نے جانشینی کس کو دی؟ اہل اور قابل بڑے خلیفہ کو دی۔ آپ نے اٹھ کر سینے سے لگایا، سر پہ کلا رکھا، دستار سجائی اپنے ہاتھ سے، اپنا مصلہ دیا، لکڑی کے نالین دیے، قرآن مجید جس پہ تلاوت کرتے تھے، خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا عصا دیا۔ فرمایا ہمارے مرشد نے فرمایا تھا، جسے مرد پاؤ اسے دینا، ہم تمہیں دے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ آگے بھی برقرار رہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی روتے ہوئے در پہ کھڑے ہو گئے۔ خواجہ غریب نواز 96 سال عمر ہو چکی ہے آپ کی۔ آپ بیٹھ گئے۔ خواجہ دور کھڑے دیکھتے رہے، من چاہ رہا تھا قدم چوم لوں، آپ نے اجازت دے دی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ نے آگے بڑھ کر خواجہ غریب نواز کے قدم جو ہیں وہ چوم لی۔ آپ پھر تھوڑا سا اٹھ کے تھپکی دی اور کہا، جاؤ اب تم چلے جاؤ، دہلی روانہ ہو جاؤ۔ اس واقعے کے ٹھیک 20 دن بعد 6 رجب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر حجرہ شریف میں داخل ہوئے۔ رات بھر ذکر جلی کی آوازیں آتی رہیں۔ صبح تہجد کے وقت آواز آنا بند ہو گئی۔ صبح کی نماز کے وقت تشویش ہوئی، کیونکہ آپ نہ آئے تو دروازہ کھولا تو آپ رخصت ہو چکے اور یوں آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے۔ تو اورنگزیب عالمگیر کی سسٹر جہاں آرا بیگم رحمۃ اللہ علیہ لکھتی ہیں اپنی کتاب مونس الارواح میں کہ آپ کی پیشانی پہ یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، حبیب اللہ
مات فی حب اللہ، اللہ کا محبوب اسی کی محبت میں ہی گیا۔ کہا جاتا ہے کہ نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادہ سید فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی، اور جس حجرہ میں آپ کا وصال ہوا اسی میں آپ کی قبر انور ہے۔ شروع میں صرف قبر مبارک کے گرد کچھ اینٹیں تھیں، بعد میں پتھر کا تعویذ بنا کر اوپر رکھا۔ سب سے پہلے جس نے پختہ عمارت بنائی تھی وہ خواجہ حسن نگوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، پھر بعد میں بادشاہ آتے گئے۔ 1464 عیسوی میں مالوا کے حاکم سلطان محمود خلجی نے ایک پختہ مزار جو ہے وہ تعمیر کروایا، اور ساتھ ہی مسجد تعمیر کروائی، اور جو سندل خانہ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر بعد میں بادشاہ آتے گئے اور ارد گرد نذرانہ کے طور پر عمارات بناتے گئے۔ زیادہ کام اکبر بادشاہ کے دور کے بعد ہوا ہے۔ آج جاؤں تو لگتا ہے اجمیر شریف ایک ملک ہے جہاں کا سلطان آج بھی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی سجزی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ کچھ لوگ مرنے سے پہلے ہی لوگوں سے چندہ لے کر بڑی بڑی عمارات بنا لیتے تاکہ ہم اس کے اندر دفن ہوں، لیکن خواجہ کی بہت سادہ تھی۔ اب دیکھیے جا کے چاندی لگائی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور خواجہ غریب نواز کے دربار میں 1000 کلو چاندی جو غریب نواز کے روزے میں پیش کری جا رہی ہے، اس طریقے سے دیوار پہ یہاں لگائی جا رہی ہے۔ خواجہ صاحب کے عاشقوں نے یہ 1000 کلو چاندی دربار میں پیش کری۔ دھیرے دھیرے پوری دیوار کے اوپر یہاں چاندی پیش ہوگی، اور وہ جو پچھلی چاندی ہے وہ بانٹ دی گئی مجاورین میں۔ مجھے آج نوید بھائی بتا رہے تھے کہ سید حمزہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم آپ کو بھیجیں گے، تو مجھے کہہ رہے تھے آپ کو بھی تحفہ دیں گے۔ میں نے کہا سعادت ہے بھائی، اگر خواجہ کے در پہ لگی ہوئی چاندی مل جائے تو ہم بھی انگوٹھی بنا لیں گے۔ آپ کے عمارات، مزارات، اس کے اوپر عمارتیں، اس کے ارد گرد عمارتیں، چاندی کا چڑھاوا اور یہ ساری چیزیں یہ 400 سال بعد شروع ہوئی ہیں جی۔ اتنے عرصے میں تو آدمی تاریخ میں ملتا ہے، دلوں میں نہیں، لیکن یہ دلوں میں راج کر رہے ہیں۔ خواجہ غریب نواز کو گلاب کے پھول بڑے پسند تھے۔ جب کبھی کوئی لے کر آتا تھا فرماتے تھے یار کم لایا تو۔ اجمیر کی اللہ تعالیٰ نے قریب کے علاقوں میں گلاب کی فصلیں ہی اگا دی، تو میرے بندے کو یہ پسند ہے۔ اجمیر کی چھوٹی تحصیلوں میں پھول کی فصلیں ہونے لگی۔ خواجہ کو پھول پسند تھے، قدموں میں بچھا دی۔ اب تو آپ دیکھو اوپر حیران ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ جہانگیر ان پھولوں کی فصلوں کو دیکھنے آگرہ سے اجمیر آیا کرتا تھا۔ اور گلاب کا عطر جو تیار ہوا جہانگیر کے دور میں، وہ گلاب اجمیر سے ہی آئے تھے۔ یہ خواجہ کی نظر ہے، اللہ کا کرم ہے۔ یہاں پھولوں کی فصلیں بڑھتی ہیں، آج بھی آپ کا فیض جاری و ساری ہے۔ سلطان الہند کی تشریح کرتے ہوئے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بادشاہ بھی آپ کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں اور سر کو جھکاتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک روز مزار پر انوار پہ تشریف لائے، جمعہ کا دن تھا، سورۃ الکہف آپ نے وہیں پڑھی۔ ہو سکتا ہے متشابہ لگ گیا ہو، تو روزہ انور سے آواز آئی، خواجہ کی قبر سے آواز آ رہی ہے، یہ لفظ دوبارہ پڑھو، آپ چھوڑ گئے ہو۔ اللہ چھٹی سے پہلے یہ ہماری طرف سے نذرانہ آپ کی بارگاہ میں، کیونکہ آپ کا 810واں عرس ہے۔ 2022 فروری 6 رجب میں 810واں عرس، اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ آپ کا وصال 633 ہجری میں ہوا ہے۔ 633 پلس 810 از اکول ٹو 1443، 1443 ہجری بنتا ہے، اور یہ 1443 ہجری کا رجب ہی ہے۔ ہماری طرف سے آپ کی بارگاہ میں امریکہ سے نذرانہ، اور خصوصی طور پہ شکریہ سید حمزہ صاحب کا جنہوں نے ہمیں تصاویریں وہاں سے بھیجی اور ہماری بات جو ہے وہ سن لیتے ہیں۔ الفاتحہ۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ پاک تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو جو ثواب دے گا حضور کی بارگاہ میں، سب انبیاء کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ میں،
اور حضور کی امت کے جتنے اولیاء ہیں سب کی خصوص بالخصوص خواجہ معین الدین جمیری چشتی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں ثواب اس کا ہماری طرف سے یہ نذرانہ جو ہے وہ قبول ہو. خواجہ کا صدقہ یا اللہ پاک مسلمانوں کو عزت عطا فرما، سب کا بھلا، سب کی خیر. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ.